مرتبت تمام پنجتن تمام ائمہ سلام کر رہے ہیں ابو الفضل عباس کو. یہ سلامتی ہے ابو الفضل عباس کے لیے. وعباد اللہ الصالحین تمام نیک بندوں کا سلام ہو آپ پر ابو الفضل عباس. جئتک یا ابن امیر المومنین وافدا الیک وقلبی لکم سلم والنصرۃ لکم معدہ. اے ابو الفضل عباس میں جو آپ کی زیارت کے لیے کربلا میں آیا ہوں, میری مدد آپ کے لیے تیار ہے. میرا قلب آپ کے مقابلے میں سر تسلیم میرے قلب کا خم ہے. میں آپ کا خادم, میں آپ کا نوکر, جو آپ کا حکم ہو اس کے ساتھ ہوں میں. فجزاک اللہ فنعم الاخ المواسی انت. اے ابو الفضل عباس دیکھیے, ایک دفعہ میں اور آپ کہتے ہیں, ایک دفعہ پانچویں امام کہتے ہیں, وہ بات کچھ اور ہے پانچویں امام کی. فنعم الاخ المواسی انت. اے ابو الفضل عباس کیا قربانی دی آپ نے اپنے بھائی کے لیے. یہ جو ترجمہ کر رہا ہوں نا میں, یہ نعم سے نکالا ہے میں نے. فنعم الاخ المواسی انت, کیا ایثار کا مظاہرہ کیا. ہم کہتے ہیں صاحب ابو الفضل عباس نے مشکلات جو آئیں درپیش ہوئیں. نہیں عزیزان گرامی, یہ تو وہ امتحان ہیں عباس کے جو ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن نگاہ امامت امتحان کو نہیں دیکھ رہی ظاہری. نگاہ امامت قلب ابو الفضل عباس کو دیکھ رہی ہے. اس کی منزلت یہ ہے کہ اس قلب پر خدا کا سلام ہے, آدم کا سلام ہے, یعقوب و یونس و ابراہیم و نوح و موسیٰ و عیسیٰ کا سلام ہے اس قلب پر, ختمی مرتبت کا سلام ہے اس پر. عباس نام ہے مرضی حسین کا. یہ جو آپ کبھی بھی سنتے ہیں نا کہ سید الشہداء نے کہا کہ اب میں عباس کو نہیں سمجھا سکتا, بہن زینب تم سمجھاؤ, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ عباس کی منزلت نہیں ہے. عباس کی منزلت یہ ہے کہ اس قدر عظیم شجاع بہادر ہونے کے باوجود جو حسین کا حکم ہے اس کی اطاعت ہوگی. آج کل ایک آپ نعرہ سنتے ہوں گے نا, طریقت اور شریعت. مولانا آپ طریقت کے نہیں ہیں, آپ شریعت والے ہیں, ہم طریقت والے ہیں. یہ سارے ڈھکوسلے پاکستانی ساخت کے اسلام اور عرفان میں آپ کو نظر آئیں گے. یہ پاکستان میں ساری اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. یہ پاکستانی ساخت کے اسلام کی بات کر رہا ہوں, جو نجف اور قم میں عرفان اور اسلام ہے اس کی بات نہیں کر رہا. یہ آپ طریقت کے نہیں ہیں, شریعت کے, ہم طریقت کے. تو دیکھیے ابو الفضل عباس کے خیام سے نکلنے کو, فرات تک جانے کو, پانی بھر کر واپس آنے کو اور شہادت تک کو دیکھ لیجئے آپ. شریعت اور طریقت کا درس دے دیا عباس نے. طریقت کیا ہے؟ معرفت الہی. جب عباس جا رہے ہیں تو کیا کہا جا رہا ہے؟ بس آپ اس منزل تک آ گئے. مجھے بعض بچوں نے کہا تھا کہ مولانا آپ فضائل پڑھیے گا مولا کے. تو دیکھیے اس سے زیادہ اب فضائل پڑھے نہیں جا سکتے. نہ کہ نہیں ہے مولا کے فضائل, مولا کے فضائل بہت ہیں, لیکن وقت کو بھی دیکھنا ہے اور ظاہر سی بات ہے کچھ اور مجبوریاں بھی ہیں. تو دیکھیے ایک دفعہ روز عاشور وہ مرحلہ آیا کہ جب مقتل میں جس جملے کو ہر پڑھنے والا پڑھتا ہے نا تو ایک دفعہ لرز کے رہ جاتا ہے. فاستأذن العباس اخاہ الحسین. بس ایک دفعہ جب عباس نے دیکھا نا کہ حسین تنہا رہ گئے ہیں تو حسین سے عباس نے مرنے کی اجازت مانگی. مجھے جیسے میں نے شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھے تھے دھیرے دھیرے, مجھے آپ کی اجازت ہو اگر یقیناً ہے تو میں بہت دھیرے دھیرے مصائب کی منزلیں طے کرنا چاہتا ہوں. وقت گزر چکا ہے ہمیشہ کی طرح, لیکن مجھے اجازت دیجیے کہ بہت آرام سے مصائب پڑھوں ابو الفضل عباس کے. فاستأذن العباس اخاہ الحسین. عباس نے اپنے بھائی سے مرنے کی اجازت مانگی. ایک دفعہ جب مولا نے دیکھا نا کہ عباس سامنے کھڑے ہیں, مولا لقد ضاق صدری. مولا اب عباس کے سینے میں طاقت نہیں ہے. مولا قاسم کو میں نے چلنا سکھایا تھا, اون محمد میری گودوں کے پالے تھے, علی اکبر بھتیجا تھا. مولا وہ جنہیں میں نے چلنا سکھایا تھا, جنہیں گھوڑے پر سواری میں نے سکھائی تھی, جنہیں تلوار پکڑنا میں نے سکھائی تھی, وہ تو جام شہادت پی کے چلے جائیں اور عباس اپنے بچوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کر. ایک سبب تو یہ ہے مولا, دوسرا سبب یہ ہے کہ ظالم دیکھیے خیموں کے کتنے نزدیک آ کر آپ کو للکار رہے ہیں. عباس میں ہمت نہیں ہے کہ یہ دشمن خیموں کے اتنے نزدیک آئیں. رسول کی بیٹیاں خیموں میں, فرزند رسول خیموں میں, عباس زندہ ہو اور یہ دشمن خیموں کے پاس آ جائیں. میں کہوں گا عباس بڑی فکر ہے خیموں کی. ارے کاش شام غریبہ میں ہوتے تو یہ انہی خیموں میں ابھی آگ لگے گی. عباس اچھا جا رہے ہو, جاؤ جاؤ عباس,
لیکن میں کہوں گا مولا ذرا ایک نظر زینب کے خیمے میں بھی ڈال لیجئے. بہن سے کس طرح سے اجازت لی؟ آئے. جانتے ہیں نا آپ، ایک ننھی سی بچی ہے جو بھتیجی ہے، بیٹی ہے مولا حسین کی، بڑی محبت کرتے ہیں. جس چچا بھتیجی میں بڑی محبت ہے عباس کو. چچا ذرا پانی لے آئیں گے. جب حسین نے یہ دیکھا تو مقتل کے الفاظ ہیں. عباس، جنگ کی بات نہیں کی مولا نے. فَاطْلُبْ لِهَٰؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ قَلِيلًا مِنَ الْمَاءِ. عباس اگر جا رہے ہو نا تو تھوڑا سا پانی ان بچوں کے لیے لے آؤ. دیکھیے ابو الفضل عباس جو پانی لینے گئے ہیں، میرا 5واں امام فرماتا ہے لعن اللہ من حال بینک و بین ماء الفرات. اے میرے چچا عباس، لعنت ہو اس پر خدا کی کہ جس نے آپ کو فرات تک پہنچنے سے روکا. عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک ہاتھ میں علم لیا، مشکیزہ حمائل کیا، دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑی، گھوڑے کو ایڑ لگائی. میرا دل کہتا ہے کہ دروازہ خیمہ سے صرف حسین نہیں دیکھ رہے ہوں گے، زینب کا بھی دل، قلب اور آنکھیں عباس کا تعاقب کر رہی ہوں گی. میں کہوں گا بی بی سکینہ سے، بی بی سکینہ بھیج تو دیا چچا کو پانی لینے، لیکن یاد کیجئے گا جب شام غریبہ آئے گی نا کانوں سے گھوڑ چھینیں گے، آپ بڑا یاد کیجئے گا چچا کو. عزیزان گرامی، عباس دریا کی ترائی میں پہنچے، مشکیزہ لیا، مشکیزہ بھرا. 5000 کا دستہ نہر پر تعینات تھا. کسی میں ہمت نہیں ہے کہ ام البنین کے چاند سے ٹکر لے سکے. جانتے ہیں نا آپ کہ ابو الفضل عباس کی خوبصورتی اتنی زیادہ تھی کہ کہا جاتا تھا اہل بیت کے گھرانے کا چاند، ام البنین کا چاند. میں کہوں گا بی بی ام البنین سے ہاتھوں کو جوڑ کر، بی بی ام البنین بس ذرا صبر سے مدینے میں ہے، کام لیجئے گا، ابھی یہ چاند خاک کربلا میں ڈوب جائے گا. دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوئے، مشق حمایل کی، ہاتھ میں علم لیا، آگے بڑھتے ہیں، تلوار سے حملہ کرتے ہیں، رجس پڑھتے جاتے ہیں، حملہ کرتے جاتے ہیں. عزیزان گرامی، جب عمر سعد نے دیکھا نا کہ مشکیزہ لے کر عباس خیمے کی جانب دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک دفعہ پکارا کہ دیکھو یہ پانی خیموں میں نہ جانے پائے، ہر طرف سے تیروں کی بوچھار کر دو. بس عزیزان گرامی، ہمارا سلام ہو بی بی ام البنین پر کہ جس کے شیر کی طاقت یہ ہے، جس کے دودھ کی طاقت یہ ہے کہ عباس جیسا باوفا صحابی ملا. بس عباس نے دیکھا نا ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں، ایک دفعہ اپنے آپ کو مشکیزے پر گرا دیا. جتنے تیر آ رہے عباس کے جسم میں، عباس آگے بڑھے. ایک دفعہ ابو الفضل عباس کی آواز آئی واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. حسین کے کانوں میں آواز پہنچی کہ عباس کا دایاں ہاتھ ارے منقطع ہو گیا. عباس اور آگے بڑھے، بایاں ہاتھ منقطع ہو گیا. عزیزان گرامی، عباس مشکیزے پر جھکے ہوئے ہیں، جو تیر آ رہے ہیں وہ عباس کے جسم میں. عزیزان گرامی، بس بڑی بدقسمتی ہوئی، ارے بڑا برا ہوا. ایک تیر آیا، مشکیزہ چھدا، پانی کیا بہا، عباس کی امید ٹوٹ گئی. امتحان صبر ابو الفضل عباس دیکھیے بڑا جری ہے، بہادر ہے، کرے تو کیا کرے، ہاتھ کٹ چکے ہیں، جنگ کر نہیں سکتا، پانی بہہ چکا ہے، خیام میں جا نہیں سکتا. یکا یک ایک عجیب کام ہوا. ام البنین کے چاند کے چہرے پر ایک گرز پڑا. اب ابو الفضل عباس زین فرس پر سنبھل نہ سکے، ام البنین کا چاند زین سے زمین پر آیا. میں کہوں گا بی بی ام البنین، ارے یہی وہ مقام تھا کہ جہاں آپ کا چاند زمین کربلا میں ڈوب گیا. بس عباس نے آواز دی یا خواہ ادرک خواہ، اے بھائی کی مدد کو پہنچو. بس حسین کا یہ سننا تھا کہ پکارے اعلان انکسر ظہری. بھائی عباس چلے گئے، ارے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. فحمل علی القوم
کل لیسل غضبان، حسین نے ایک دفعہ حملہ کیا لشکر پر بپھرے ہوئے شیر کی طرح، عباس کے پاس پہنچے، عباس کا سر اپنے زانو پر رکھا، آنکھ میں تیر پیوست ہے، تیر نکالا، چہرے سے خون صاف کیا۔ میں کہوں گا مولا بھائی سے اتنی محبت، مولا حسین ایک وقت وہ بھی ہوگا کہ جب آپ گھوڑے سے گریں گے، عباس نہیں ہوں گے۔ شیخ کاظم سبیتی کربلا میں تھے، ایک عالم تھے۔ اب یہ واقعہ دو جملے بس سنتے جائیے، بس آپ کی زحمت تمام۔ میری دعا ہے صمیم قلب سے کہ خدا آپ کی آنکھوں کو، آپ کے اس ہیجان قلبی کو، آپ کے آنسوؤں کو انشاءاللہ فاطمہ زہرا کے دامن میں، فاطمہ کے رومال میں جگہ ملے۔ جو جس مومن کی حاجت ہے ابو الفضل عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا صدقہ کہ وہ حاجتیں آپ کو مل جائیں، آپ کے گناہ اور میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ ابو الفضل عباس آپ سے درخواست ہے کہ اس مجلس پر ایک نظر ڈالیے، آپ کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ، ارے آپ کی چھدی ہوئی مشق کا صدقہ، آپ کے اس سر کا صدقہ کہ جو خون آلود ہے زمین کربلا۔ میں کہوں گا دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر مولا ایک نظر ڈالیے ذرا ہماری مجلس پر۔ کاظم سبیتی مجلس پڑھتے تھے، ایک دفعہ شیخ کاظم کے دوست آئے ان کے گھر میں، 9 محرم کو ہمیشہ کربلا میں وہ حضرت عباس کے مصائب کا ذکر کرتے تھے۔ کہا کہ شیخ کاظم کل رات کو ابو الفضل عباس کو خواب میں دیکھا ہے میں نے، اور مولا نے ایک حکم دیا ہے مجھے کہ شیخ کاظم سے کہو کہ میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا۔ کہا کہ مولا میں تو، میرا دوست شیخ کاظم میں جانتا ہوں، وہ تو آپ کے مصائب پڑھتا ہے۔ خواب میں گفتگو ہو رہی ہے، ابو الفضل عباس نے خواب میں آ کر کہا شیخ کاظم سے کہو ہمارے مصائب پڑھا کرے۔ کہا مولا وہ تو ہر سال 9 محرم کو آپ کے مصائب پڑھتا ہے۔ کہا نہیں، یہ جملہ ہمارے مصائب میں پڑھا کرو، شیخ کاظم سے کہو کہ ان الفارض اذا یتلقى على الارض يتلقى بيده فكيف كان اذا كان في صدره سهام ويداه مقطوعتان۔ شیخ کاظم عباس کا حکم ہے کہ تم یہ جملہ پڑھا کرو کہ گھڑ سوار جب گھوڑے سے زمین پر آتا ہے تو پہلے ہاتھوں کو ٹیکتا ہے پھر چہرہ لگ۔ ارے بتاؤ ذرا اس سوار کے بارے میں کہ جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہو، اس کے سینے میں آ جاؤ علم آتا ہوا دکھ رہا ہے، لگتا ہے میرا چچا آ رہا ہے۔ جب آئے مولا تو کہا چچا نہیں ہے، صرف علم آیا۔ ایک دفعہ سکینہ آگے بڑھی، کہا یا بتا این عمی العباس، بابا علم تو لے آئے، ارے چچا کو کہاں چھوڑا۔ بس ایک دفعہ حسین نے کچھ نہیں کہا، آگے بڑھے اور وہ خیمہ جس میں عباس رہتے تھے اس کا ستون گرا دیا۔ یعنی سکینہ جو اس خیمے میں رہتا تھا وہ دریا کی ترائی پہ سو چکا ہے۔ میں کہوں گا بی بی سکینہ ارے چچا کو بڑا یاد کیا، ابھی شام غریباں ہے، شمر کے تماچے ہیں، کانوں سے گوہر چنیں گے، کرتے میں آگ لگے گی، شام کا زندان ہے، چچا یا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین بالقاسم المصطفى محمد۔ ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی، توحید اور ارتقاء حیات انسانی کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور آج اس سلسلہ گفتگو کی آخری مجلس ہے۔ موضوع کا حق کس حد تک میں ادا کر سکا نہ کر سکا، یہ تو یقیناً وہی ہستی بتا سکتی ہے جو اس ممبر کی مالک ہے اور جس کی دعا کے صدقے میں یہ سب عزاداری ہے، اور پھر اس کے بعد جو مرتبہ ہے وہ آپ کے اذہان کا ہے، آپ کے افکار کا ہے کہ ان سوچوں میں، ان فکروں میں کس حد تک موضوع واضح ہو چکا
یا میں اس موضوع کو واضح کر سکا. لیکن بہرحال بعض احباب کی جانب سے جو بعض باتیں مجھ تک انہوں نے پہنچائیں، تو میں نے پہلی مجلس میں بھی کہا تھا کہ یہ کوئی تفسیری دروس کا سلسلہ نہیں ہے کہ جس میں ایک آیت کو لے کر اور اس آیت کو واضح کیا جائے. اشارتاً میں نے لفظی تشریح کی حد تک آیت کو واضح کیا تھا اور پھر گفتگو کو ہم نے آگے بڑھایا تھا. اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ آخری مجلس جو ہوگی اس میں آپ کے سامنے اس موضوع کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ حیات انسانی جب اپنے آخری مرحلے پر پہنچتی ہے تو وہ مرحلہ کیا ہے. اور جب آج کی جو گفتگو ہوگی اور پھر آپ اسے اسی آیت کے ساتھ جوڑیں گے، متصل کریں گے، مرتبط کریں گے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ پروردگار کا امر صرف یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور امر نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اور پھر میں نے یہ بھی آپ کے سامنے اس بات کو بھی پیش کیا، عرض کیا کہ یہ معصوم سے جب پوچھا گیا تو معصوم نے فرمایا کہ دیکھو اس کی ذات میں یہ کہنا کہ وہ کہے کہ ہو جا اور ہو جاتی ہے، یہ بھی ضیق تعبیر کی وجہ سے ہے. تعبیر میں، عبارت میں گنجائش نہیں، ورنہ اس کا ارادہ ہی شے کے وجود میں آنے کا باعث بنتا ہے. فسبحان الذی، اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ پاک ہے وہ ذات، بیدہ ملکوت کل شیء، کہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کا ملکوت ہے. وإلیہ ترجعون، اور اے انسانوں تم اسی ذات کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات پروردگار، ارادہ پروردگار، قیومیت پروردگار، لفظ یا صفات آپ مختلف استعمال کر سکتے ہیں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایسی ہستی ہے، اس کی ذات اتنی عظمت والی ہے، اتنی برکت والی ہے، اتنی قدرت اور طاقت والی ہے کہ اس کا ارادہ ہی مساوی ہوتا ہے کسی چیز کے وجود میں آنے کا. یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. اور اب یہاں سے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیے، مسلسل جس ہستی کا ذکر آتا ہے ہماری مجالس میں وہ اکثر و بیشتر ایک ہی نام ہوتا ہے، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اور قطعاً اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اکثر یہ سوالات کرتے ہیں نوجوان بچے کہ مولانا ہم نے تو رسول سے بھی آگے بڑھا دیا. بھائی ہماری نہ اتنی حیثیت ہے، نہ ہماری اتنی جرت ہے کہ ہم امیر المومنین کو سرکار ختمی مرتبت سے آگے بڑھائیں، کیونکہ یہ کفر ہے، یہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے آپ. ہم اگر امیر المومنین کو، بہت توجہ کیجئے گا، ہم اگر امیر المومنین کو سرکار رسالت مآب سے نعوذ باللہ آگے بڑھانا چاہتے تو امیر المومنین کی فضیلت کے لیے رسول خدا کی حدیثوں کو بیان نہ کرتے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اعلیٰ اور عرفہ چیز کو ثبوت اور سند کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ فرمایا جناب ختمی مرتبت نے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا انا وعلی من نور واحد، تو یہ در حقیقت ہم اس زبان سے امیر المومنین کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ جو زبان وحی و رسالت ہے. تو جس طرح سے خدا نے قرآن میں کہا کہ دیکھو اے میرے حبیب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا. اب ہم 12 ربیع الاول کو، 17 ربیع الاول کو مختلف مناسبتوں سے 27 رمضان ہے، 27 رجب ہے، میلاد پڑھتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، اس میں خدا کا ذکر ہوتا ہے؟ نہیں. اکثر و بیشتر 90% سے بھی زیادہ سرکار ختمی مرتبت کا ذکر ہوتا ہے. تو جس طرح سے سرکار ختمی مرتبت کا ذکر اس بات کا باعث نہیں بن سکتا کہ کوئی مسلمان یہ کسی اور مسلمان پر یہ الزام لگائے کہ اے مسلمان تو نے ذات ختمی مرتبت کو خدا سے بڑھا دیا، اسی طرح سے یہ الزام بھی صحیح نہیں کہ ہم نے امیر المومنین کو سرکار ختمی مرتبت سے آگے بڑھا. اور دیکھیے، بچوں کو اپنے ساتھ مسلسل مجالس میں لائیے. میں یہاں کی بات نہیں کر، جہاں ہو رہی ہے مجلس لائیے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں اپنے بڑوں کا، ہمارے وہ عم محترم اس وقت چچا مجلس میں موجود ہیں جن کا ہاتھ پکڑ کے وہ مجھے یہاں لاتے تھے. انہی مجالس سے میں نے سیکھا ہے. اور جو دیگر مقامات مجالس ہوتی تھیں اور وہ کس انداز سے آتے تھے، کس انداز سے جاتے تھے، سردی کتنی سخت ہوتی تھی، کیا مسائل ہوتے تھے، وہ سب شہر میں آپ لوگ بھی آ رہے ہوتے. تو دیکھیے ضرور لایا کیجئے بچوں کو. اگر دور نہ لا سکیں، نہ لا پائیں آپ، تو کم از کم گھر کے نزدیک جو مجالس ہو رہی ہیں اس میں ضرور لائیے. ماہ مبارک رمضان میں بچوں کو عادت ڈالیے کہ وہ مسجد سے ایک رابطہ برقرار کر سکے. تو دیکھیے عزیزان گرامی، اب چونکہ میں ذکر کرنا چاہتا تھا، دیکھیے ایک انسان
کہ جو معاشرے کے سماج کے ایک نچلے درجے سے تعلق رکھتا ہوگا وہ سماج کی بہتری کی بات نہیں کر سکے گا۔ اگر کوئی ہستی سماج کے سب سے ادنا ترین درجے کے بارے میں دقت نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ رہنما اصول بتلائے اور وہی ہستی سماج کی بہتری کے لیے عمرانیات کے، سوشولوجی کے، اقتصاد اور معاشیات کے اصول بتلائے کہ جو اخلاقی اصولوں کے ساتھ ساتھ ہوں، تو آپ کو ایسی ہستی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ مجھے پورا اندازہ ہے کہ گفتگو ذرا سا کچھ ہر روز جو ہوتی تھی اس سے ہٹ گئی ہے، لیکن توجہ سے سنیے گا۔ یہ نہج البلاغہ ہے کیا؟ دیکھیے، میں کہوں نہج البلاغہ، میری اوقات کیا اور حیثیت کیا؟ ایک ادنا سا خادم ذاکر حسین سید الشہداء کا۔ نہج البلاغہ کو اگر کوئی قم اور نجف کا عالم کہے تو صاحب وہ تو خود مانتے ہیں امیر المومنین کو۔ دیکھیے، جامع ازہر وہ جامعہ ہے، وہ یونیورسٹی ہے، وہ درسگاہ ہے کہ جس کی خدمت 1000 سال کے قریب ہے، 1000 سال کے قریب ہے۔ اور وہ جامع ازہر ہمارے مکتب سے تعلق نہیں ہے، اس کا مکتب تشیع سے تعلق نہیں ہے۔ اس کے سربراہ، جامع ازہر کے سربراہ، کوئی اب سے 100 سال پرانی بات ہے یہ، شیخ محمد عبدہ، انہوں نے عجیب بات لکھی نہج البلاغہ کے بارے میں۔ دیکھیے، نہج البلاغہ مختلف لوگوں کے پاورقی اور فٹ نوٹ کے ساتھ چھپی ہے، جس کو جیسا سمجھ میں آیا جو کیا اس نے نہج البلاغہ کے بارے میں توضیحات، تشریحات، تفسیر اس نے لکھی ہے۔ شیخ محمد عبدہ کو یہ کتاب اتنی پسند آئی، مکتب اہل تسنن سے تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے جو عالم ہوتا ہے، جو پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، پھر وہ تسنن اور تشیع کے چکر میں نہیں پڑتا۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ہندو کے لیے بھی طلوع ہوتا ہے، مسلمان کے لیے بھی طلوع ہوتا ہے، عیسائی کے لیے بھی طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ میں پہلے عرض کر چکا کہ مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ مذہب کو ایک پل بنا لیا ہے اپنی ذاتی بھڑاس نکالنے کا۔ تو دیکھیے، جب سورج طلوع ہوتا ہے، حقیقت طلوع ہوتی ہے، تو پھر سنی اور شیعہ کی قید نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں حوزہ علمیہ قم اور نجف میں مجمع البحرین جب پڑھائی جاتی ہے تو مفردات راغب اصفہانی کے جو اہل سنت کے عالم تھے وہ بھی پڑھائی جاتی ہے۔ جلال الدین سیوطی، جناب ابن حشام کی مغنی اللبیب بھی پڑھائی جاتی ہے کہ جو اہل تسنن سے تعلق تھا۔ امام سیوطی، جلال الدین سیوطی کی عربی گرامر کی کتاب الفیہ ابن مالک بھی پڑھائی جاتی ہے، جناب مالک بھی اہل تسنن سے تعلق تھا اور جناب جلال الدین سیوطی کا بھی اہل تسنن سے تعلق تھا۔ لیکن کیونکہ جب مرحلہ علم کا آ جائے، جب مرحلہ معرفت کا آ جائے، جب مرحلہ عربی ادب کا آ جائے، تو پھر سنی شیعہ کی کیا قید؟ بھائی سنیوں کی کتابیں بھی پڑھیے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے، یہ صرف ہم نے نہیں کیا، ہمارے علماء نے۔ تجرید الاعتقاد، جناب شیخ اجل خواجہ نصیر الدین طوسی علی اللہ مقامہ الشریف کی کتاب، اس کے اوپر تشیع سے تعلق رکھنے والے علماء نے بھی تشریحات لکھی، اور اسی مقدار کے ساتھ اہل تسنن کے علماء نے بھی اس کی تفسیر کی۔ دیکھیے، وہ علم، فضل اور معرفت کی جب بات آتی ہے تو پھر بھی بات یہ نہیں رہتی کہ آپ سنی اور میں شیعہ، یا میں سنی اور آپ شیعہ۔ نہیں، جیسے قرآن سب کے لیے ہے، خدا سب کے لیے ہے، سرکار ختمی مرتبت ہر ایک کے لیے ہے، خانہ کعبہ ہر ایک کے لیے ہے۔ بات کو لمبی ذرا نہ کروں، مختصر انداز میں آگے بڑھوں۔ کہتے ہیں فقط اوفى لي حکم القدر بالاطلاع على کتاب نہج البلاغہ مصادفۃ بلا تعمل۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا، پریشان تھا بڑا اپنے کمرے میں، تو حادثات کتابوں میں کتاب نظر آئی مجھے، بہت دنوں سے پڑھی ہوئی تھی، اب یہ سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ مصادفۃ بلا تعمل، میں نے کوئی جان بوجھ کے اس کتاب کو نہیں اٹھایا، میں نے دیکھا کتابوں کی درزوں میں سے مجھے کتاب نظر آئی، دیکھا تو نہج البلاغہ، میں نے نکالا، اس کو پڑھنے لگا۔ اب عجیب انداز ہے، فحسبتہ تخلیۃ وللتسلیۃ حیلۃ، تو میں نے اس کتاب کو پایا کہ دل کی تسلی کا باعث یہ کتاب بنتی ہے، معرفت بڑھانے کا یہ باعث بنتی ہے یہ کتاب، اور قلب کو ایک عجیب سکون پہنچاتی ہے۔ بھائی شیخ محمد عبدہ کہہ رہے ہیں یہ کہ جو تمام حدیث کی کتاب پڑھ چکے ہیں، بخاری شریف پڑھ چکے ہیں، سنن نسائی پڑھ چکے ہیں، ترمذی پڑھ چکے ہیں، تفسیر کبیر پڑھ چکے ہیں، تفسیر کشاف پڑھ چکے ہیں، آلوسی کو پڑھ چکے ہیں،
لیکن جب نہج البلاغہ ملتی ہے تو فرماتے ہیں فَحَسِبْتُهُ تَسْلِيَةً وَحِيلَةً لِلتَّخْلِيَةِ، مجھے اپنے جسم میں، روح میں جو گرد و غبار تھا نا، یہ کتاب جب میں نے پڑھی تو ایک دفعہ وہ گرد و غبار باہر نکل کے چلا گیا۔ اچھا ہو گیا۔ فَكَانَ يُخَيَّلُ إِلَيَّ، جب میں پڑھ رہا تھا نا اس کتاب کو تو مجھے ایسا لگا کہ ان حروباً شبت وغارات شنت، مجھے لگا ایسا کہ زبردست اس کتاب کے اندر گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، ایک بڑی زبردست جنگ ہے، ایسی جنگ جو تباہی اور بربادی مچا رہی ہے۔ کس کی تباہی مچا رہی ہے؟ کس کو برباد کر رہی ہے؟ وَإِنَّ لِلْأَوْهَامِ عِرَامًا، وہم اور شک کو زائل کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے وہم اور شک کو۔ جو جوش نے کہا تھا نا کہ تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا فراغ، گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ، تو جناب جوش ملی آبادی مکتب تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، جو یہ پڑھ کر، یہ دیکھ کر مولا کائنات کی ولادت کو دیکھ کر پکار اٹھے کہ گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ، تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا فراغ۔ یہ دیکھیے یہ شیعہ ہیں کہہ رہے ہیں، لیکن نہج البلاغہ پابند نہیں ہے صرف شیعوں کی، یہ سنیوں کو تو چھوڑ دیجئے، عیسائیوں تک کو، ہندوؤں تک کو اسی طرح سے متاثر کرتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں، آپ کی سوچوں میں، آپ کے افکار میں علم اور معرفت کے سوتے ذرا پھوٹیں۔ فَحَسِبْتُهُ تَخْلِيَةً، میں نے اپنا گرد و غبار نکلا اور شک اور وسوسہ ختم ہو گیا۔ اور میں نے دیکھا وَإِنَّ لِلْبَلَاغَةِ دَوْلَةً وَلِلْفَصَاحَةِ صَوْلَةً، میں نے دیکھا کہ اس کتاب پر ایک بلاغت کی حکومت ہے اور فصاحت کی حکمرانی ہے۔ میں نے کچھ عبارتوں میں دیکھا تو مجھے یہ لگا فَكَانَ يُخَيَّلُ إِلَيَّ کہ فصاحت اور بلاغت کی عجیب حکومت ہے، فصاحت اور بلاغت کی عجیب دریاں ہیں۔ اور پھر وَالشَّكُّ فِي خُمُودٍ، شک اس کتاب میں بالکل ہی ختم ہو چکا ہے، اس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وَمَرْجُ الشَّكِّ، اور شک جو ہے وہ رکود کی صورت اختیار کر گیا ہے، منجمد ہو گیا ہے، مردہ ہو چکا ہے شک، اس کتاب میں شک کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ وَإِنَّ صَاحِبُ تِلْكَ الدَّوْلَةِ وَبَاسِلُ تِلْكَ الصَّوْلَةِ هُوَ حَامِلُ لِوَائِهَا الْغَالِبِ، پھر فرماتے ہیں دیکھو یہ جو میں نے تمہیں بتایا نا کہ جنگیں چھڑی ہوئی ہیں، فصاحت اور بلاغت کی ایک حکمرانی ہے، فصاحت اور بلاغت کی ایک حکمرانی ہے، جنگ چھڑی ہوئی ہے، شک اور وہم برباد ہو چکا ہے اس کتاب میں، اس کتاب نے شک اور وہم کی کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے۔ یہاں پر مسلسل فصاحت اور بلاغت کے دریاں ہیں، معرفت کے دریاں ہیں۔ جانتے ہو اس حملے کا پرچم کس کے ہاتھ میں ہے؟ فرماتے ہیں وَإِنَّ صَاحِبُ تِلْكَ الدَّوْلَةِ وَبَاسِلُ تِلْكَ الصَّوْلَةِ، یہ جو حملہ آور ہے نا، یہ جو حملہ آور ہے ان چیزوں کا، اور جس کے ہاتھ میں یہ پرچم ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، هُوَ حَامِلُ لِوَائِهَا الْغَالِبِ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ اچھا مجھے یہ بات پوری کرنے دیجئے۔ وَأَشْهَدُ، کبھی میں نے مشاہدہ کیا، فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے بارے میں کہ مجھے کبھی ایسا لگا اِنَّا عَقْلًا نُورَانِيًّا، اِنَّا عَقْلًا نُورَانِيًّا لَا يَشْبَهُ خَلْقًا جَسَدَانِيًّا فصل عن الموكب الإلهي واتصل بالروح الإنساني فخلعه عن الطبيعة والسماء به إلى الملكوت الأعلى۔ اب یہ جملہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ معمولی بات نہیں کہی ہے انہوں نے بھئی۔ کسی کتاب کے بارے میں شیخ محمد عبدہو نے، شیخ الجامعہ ازہر نے یہ نہیں کہا، اور یہ کہا کہ مجھے کبھی ایسا لگتا ہے کہ پروردگار کی انجمن غیب سے، پروردگار کی انجمن غیب سے ایک نورانی روح آئی ہے جو اس انسان کے جسم میں آ گئی ہے۔ یہ ایسا انسان ہے کہ جس کی روح معمولی روح نہیں ہے، جس کی روح جسدانی نہیں ہے، بلکہ عالم غیب سے آئی ہے، عالم قدس سے آئی ہے، اور اس روح نے علی کے جسم میں آ کر علی کو اس عالم مادہ سے بالکل دور کر دیا ہے، اور دور کرنے کے بعد اب یہ علی بظاہر اس دنیا میں رہتا ہے۔ نہج البلاغہ جو پڑھے گا تمہیں لگے گا وہ دنیا میں رہتا ہے، سمجھو گے کہ علی دنیا میں رہتا ہے، لیکن قد سما بہ الی الملکوت الاعلی، کہ اس روح نے اس جسم کو وہ روح ملکوت اعلی اور عالم غیب کی طرف لے جاتی ہے۔ اب دیکھیے ذرا
جانوروں کے حقوق کی آج بات کی جاتی ہے، اینیمل رائٹ کی. مجھے اس وقت جانوروں کے حقوق پہ گفتگو نہیں کرنی، اگرچہ ضمناً ہو جائے گی. میں آپ کے ذہنوں کو ذرا آگے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. کہا کہ دیکھو اپنے عامل زکوٰۃ کو سمجھایا کہ جس کو زکوٰۃ بھیجنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے بھیجتے تھے، کہا جب جاؤ زکوٰۃ لینے کے لیے تو تم دیکھو جس کے پاس جانا اس سے کہنا کہ مجھے خدا کے ولی نے بھیجا ہے تمہارے پاس، تمہارے مال میں کوئی خدا کا حق ہے؟ اگر وہ کہے ہاں تو دیکھو فلا تدخل علیہ دخول متسلط او عنیف، دھونس جما کر اس کے پاس مت جانا. دیکھیے ہے کوئی ایسا حکمران آج زمین پر کہ جو یہ کہے خبردار یہ کام نہ کرنا، ولا ترہقہ ولا تخیفہ ولا توعدہ، ٹیکس جمع کرنے جا رہے ہو خبردار دھمکانا مت، ڈرانا مت، ذرا سینہ تان کے مت جانا، اکڑنا مت، دھونس مت جمانا. اگر تمہیں وہ جو دے دے فَإِنْ أَعْطَاكَ فَخُذْ، جو دے دے سونا اور چاندی وہ لے لینا. اب اگر اس کے پاس فَإِنْ كَانَ لَهُ مَاشِيَةً أَوْ إِبِلٌ، اگر اس کے پاس اونٹ یا مویشی ہو، آپ جانتے ہیں نا مویشیوں پر بھی زکوٰۃ ہے، تو اس کے پاس اس سے کہنا کہ تمہارے پاس کوئی خدا کا حق ہے، اگر وہ اجازت دے دے فَلَا تَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، خبردار دیکھو باڑے میں حیوانات کے مالک کی اجازت کے بغیر مت گھس جانا. اور دیکھو جب جانوروں کے بیچ میں جانا نا فَلَا تُفَزِّعَنَّهَا وَلَا تُنَفِّرَنَّهَا، دیکھو جانوروں میں اس انداز سے مت گھسنا، اس انداز سے باڑے میں داخل نہ ہونا، اس طبل میں اس انداز سے مت جانا کہ ایک دفعہ جانور پریشان ہو جائے. دیکھیے معرفت دیکھیے آپ، بھاگنے دوڑنے نہ لگے جانور، آرام سے جانا. پھر زکوٰۃ لینے کا طریقہ بتایا مجھے اس میں نہیں جانا. اور دیکھو لا توکل علیہا، اگر کبھی خود نہ جا سکو اور کسی کو بھیجو تو خبردار سوائے ایسے آدمی کو جو رحم دل ہو، مخلص ہو، شفیق ہو، اس کے علاوہ کسی کو نہ بھیجنا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے مولا کی خدمت میں عرض کروں گا، مولا یہ انسانوں کے پاس نہیں بھیج رہے آپ زکوٰۃ جمع کرنے، یہ جانوروں کی بات ہو رہی ہے. یعنی جانوروں کے پاس بھی جب علی کا عامل زکوٰۃ جائے تو فرمائے مولا دیکھو نرم مزاج آدمی کو بھیجنا، مخلص کو بھیجنا، جو شفقت کے ساتھ جانوروں کو جمع کرے اسے بھیجنا. اور دیکھو جب اپنے عامل سے کہنا وہ جمع کر لے تو کہنا کہ ان لا اللہ اکبر، خدا کی قسم عجیب جملہ ہے، ان لا یفصل بین ناقۃ و فصیلھا، اور خبردار اونٹنی اور اس کے بچے کے درمیان جدائی نہ ڈالنا. ولا یمسر بلبنھا فیضر ذلک بولیدھا، اور جب تمہارا عامل زکوٰۃ اونٹنی کو، گائے کو، بکری کو لے کر آئے اور اس کے ساتھ اس کا بچہ ہو اور راستے میں ضرورت پڑے دودھ دوہنے کی تو خبردار اتنا دودھ نہ نکال لینا جانور میں سے کہ اس کا بچہ جو اونٹنی کا ساتھ ہے اس کے لیے کچھ نہ بچے. وَلْيُورِدْ عَلَيْهَا مَا تَمُرُّ مِنَ الْغُدُرِ، اور خبردار جب لانا نا جانوروں کو تو اس راستے سے لانا کہ جہاں پر بہت زیادہ تالاب ہو. سرزمین عرب ہے نا، ریگستان ہے، بنجر چٹیل میدان ہے، گرمی ہے، خبردار لانا تو اس راستے سے لانا کہ جہاں پر بہت تالاب ہو، تالابوں کے پاس سے گزارنا. وَلَا يُجَهِّدَنَّهَا رُكُوبًا، اور دیکھو خبردار اگر بیٹھ کے آنا تو دوڑاتے ہوئے مت لانا، اس کو آرام سے آنا، آرام. وَلَا يَعْدِلْ بِهَا وَلَا يَعْدِلْ بِهَا، دیکھو گھوم مت جانا. وَلَا تَعْدِلْ بِهَا کیا مطلب؟ اس راستے سے مت ہٹ جانا. کس راستے سے؟ وَلَا تَعْدِلْ بِهَا عَن نَبْطِ الطَّرِيقِ إِلَى جَوَادِ الْأَرْضِ، وَلَا تَعْدِلْ بِهَا عَن نَبْطِ الْأَرْضِ إِلَى جَوَادِ الطَّرِيقِ. دیکھو سرسبز راستے کو اختیار کرنا، چٹیل میدانوں میں سے گزر کر جانوروں کو نہ لانا. اور جب گھاس پھوس دکھے نا، کوئی جڑی بوٹی دکھے، کوئی گھاس دکھے، پودے دکھے، نخلستان دکھے تو وہاں پر چھوڑ دینا کہ جانور چر لے اپنی مرضی سے. 1400 سال پہلے مکے کے بدوؤں کے درمیان پیدا ہونے والے کو کس نے سکھایا یہ؟ اچھا یہ جانوروں کے بارے میں گفتگو کی. اب آئیے ذرا وہ شخص جو جانوروں کے بارے میں، بھائی علی مکے میں پیدا ہوئے، مدینے میں رہے، دیہات کا ماحول تھا، جانوروں کے ساتھ واقفیت تھی، آگاہی تھی، جانور چرانے کے سب تمام مسائل پتہ تھے تو آ گیا تھا. اچھا آپ دیکھیے جابر ابن عبداللہ انصاری سے کیا کہا، یا جابر قوام الدنیا باربعۃ، جابر یاد رکھنا سماج کا نظام 4 چیزوں پر استوار ہے. وہاں جانوروں کے بارے میں گفتگو کی، اب یہاں فرما رہے ہیں کہ دیکھو سماج کا نظام 4 چیزوں پر استوار ہے. بھائی مولا علی مجھے بتائیے آپ نے یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری کہاں سے لی؟
یہ اقتصاد کہاں پڑھی، یہ سماجیات کہاں پڑھی، یہ سوشیولوجی کہاں پڑھی؟ بھئی کہاں پڑھی کہ اتنے دعوے سے آپ فرما رہے ہیں مولا کائنات کہ دیکھو قوام الدنیا علی اربعۃ، 4 چیزوں پر سماج کا نظام استوار ہے۔ سب سے پہلے جو شروع کیا تو بتا رہا ہے جملہ کہ یہ علی بن ابی طالب کی زبان سے نکل رہا ہے، شروع کیا جب اس جملے کو تو علم کی بات کی۔ دیکھو سب سے پہلی چیز عالم لا یستنکف ان یعلم، ایسا عالم ہو، ایسا استاد ہو، ایسا سکھانے والا ہو، این مستعمل علمہ، عالم مستعمل علمہ، ایسا عالم ہو معاشرے میں جو اپنے علم کو استعمال کرے۔ ایک ایک لفظ پر توجہ کیجئے گا، کسی معمولی آدمی کے جملے نہیں ہیں، مولا کائنات کے جملے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ عالم جو اپنا علم سکھائے، کہا کہ وہ عالم جو اپنا علم استعمال کرے، یعنی معاشرے میں ایسے عالم ہیں جو سیکھ کر بیٹھ گئے، استعمال نہیں کر رہے۔ کس انداز سے؟ سکھائے بھی زبان سے اور عمل کر کے بھی دکھائے۔ وَجَاهِلٌ لَا يَسْتَنْكِفْ أَنْ يَتَعَلَّمْ، اور جو جاہل ہو، لا علم ہو، ایسا ہو جاہل کہ علم سیکھنے کے سلسلے میں کسی اکڑ کا مظاہرہ نہ کرے، کٹ حجتی نہ کرے، علم سیکھنے کے لیے تیار رہے۔ وَجَوَادٌ لَا يَبْخَلْ بِمَعْرُوفِهِ وَالْغَنِيُّ لَا يَبْخَلْ بِمَعْرُوفِهِ، اور ایسا شخص جو سخی ہو، پیسے والا ہو، صاحب ثروت ہو، اس کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ نیک کام کرنے کے سلسلے میں لا یبخل، بخل اور کنجوسی سے کام نہ لے۔ وَفَقِيرٌ لَا يَبِيعُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ، اور اگر کوئی فقیر ہے، مستمند ہے، تہی دست ہے، نادار ہے، مفلس ہے، تو اس کی خصوصیت معاشرے میں یہ ہونی چاہیے کہ اپنے فقر کے دباؤ کی وجہ سے اپنی آخرت کو نہ چھوڑ دے، دنیا پکڑ لے۔ دیکھیے فقیر اور مفلس کو بھی نصیحت کی، مالدار کو بھی نصیحت کی، عالم کو بھی نصیحت کی، جاہل کو بھی نصیحت کی۔ دنیا کا معاشرہ 2 طرح سے چلتا ہے، یا علم ہو یا پیسہ۔ پیسہ ان چیزوں کا علاج کرتا ہے جس کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن فکری علاج پیسہ نہیں کر سکتا، فکری علاج علم کرتا ہے۔ یہ دیکھیے مولا وہاں جانوروں کے بارے میں گفتگو کی، یہاں پر علم کے بارے میں گفتگو کی، معرفت کے بارے میں گفتگو کی۔ والغنی و جواد، ایسا غنی ہو کہ لا یبخل بمعروف ہے۔ دیکھیے بڑی عجیب بات ہے، اور فرمایا کہ دیکھو اوثق عور الایمان، ایمان کی سب سے مضبوط رسی کیا ہے؟ یہ کہ تم جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ نماز کو قرار نہیں دیا، روزے کو نہیں کہا، حج کو نہیں کہا، کہا کہ جو دوسروں کے اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جو تمہیں اپنے لیے برا لگتا ہے وہی دوسروں کے لیے برا سمجھو۔ تمہیں برا لگتا ہے نا تمہارے پیٹھ پیچھے کوئی بات کرے، الزامات لگائے، تو تم دوسروں پر بھی الزامات نہ لگاؤ۔ اسلام ایک آفاقی دین ہے، یہاں پر ساس بہو کے جھگڑے ہیں معاشرے میں، اب مختصر کروں بات کو، سمدھیانے کے جھگڑے ہیں، دوستوں میں جھگڑے ہیں، اور وہ سب تمام جو گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ صاحب اسے چائے کیوں نہیں دی، اسے سلام کیوں نہیں کیا، اس کے ساتھ یہ مسئلہ۔ اب یہ کہاں پہ ہوگا؟ یہ کہاں پر ہے کتابوں میں؟ بتائیے ذرا۔ تو عرض کرتا ہوں بھائی ان کی خدمت میں کہ دیکھیے ساس بہو نند بھاوج کا کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن یہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ تمہارے ساتھ کبھی ایسا ہوا نا کہ مہمان آیا گھر میں، فرض کیجئے تم چائے پلانا بھول گئے، ہوا نا تمہارے ساتھ؟ اب تم کسی کے گھر گئے اگر تو وہ تمہیں چائے پلانا بھول گیا تو یہ نہ کہو کہ عجیب بخیل آدمی تھا، چائے تک نہیں پلائی، ہو سکتا ہے بھول گیا ہو۔ تو دیکھیے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، آپ کی بیٹی اگر آپ کے گھر میں آ کر رکے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن آپ کی بہو اگر اپنے میکے جائے تو اب چیب اجبی ہو جاتے ہیں۔ بہو کے تلوار لٹکتی رہتی ہے کہ کب ساس ناراض ہو جائے، کب سسر ناراض ہو جائے، کب میاں ناراض ہو جائے۔ بھائی آپ کی بہن آتی ہے گھر میں، آپ کو خوشی ہوتی ہے نا، تو یہ آپ کی بیوی بھی کسی کی بہن ہے۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی، حدیثوں کو عصری تقاضوں کے مطابق ڈھال کر بیان نہیں کیا گیا۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے یہ اوثق عور الایمان۔ بھائی آپ نے شادی کی، اپنے بچے کی، بچی کی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں خرچ کیا، حلال کا پیسہ تھا، جتنا جی چاہے خرچ کیجئے، لیکن عزاداری کا مسئلہ آتا ہے، مولانا دیکھیے ہم کروڑوں روپیہ تبرک پر ضائع کر دیتے ہیں، تبرک پر، عزاداری پر ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کو آپ ممبر سے یہ بات کیجئے کہ تبرک ذرا مختصر ہو جائے، کم ہو جائے، ضائع نہ ہو، کالج بنائیے۔ حضور آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، لاکھوں خرچ کر دیا، اس وقت خیال نہ آیا یہ بدبخت بیچاری عزاداری پر کیا افتاد پڑی ہے۔ یہ ذکر حسن،
بھائی اور آئیے، آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ کی 18ویں 15ویں 10ویں 7ویں نسل کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ ہم سکون چین آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آپ کو مقولہ پتا ہے، قرآن میں حدیث میں آیا مکافات عمل، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نیک کام کسی دوسرے کے ساتھ کریں گے، اگر آپ نے اپنے گھر میں شادی کی، بچے کی بچی کی، اس میں جتنا خرچ کیا اس کا کچھ حصہ کبھی کسی محتاج کو دیا؟ سب آپ تو تڑپتے رہتے ہیں اپنے بچے اور بچی کے لیے کہ اٹیلین سوٹ کی سیل لگی ہے کسی طرح وہاں سے خرید کے لے آؤں، لیکن جب کوئی مومن بیچارہ مانگنے آتا ہے تو اسے 50 روپے دیتے ہوئے دم نکلتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب کی محبت، علی کی معرفت اتنی آسان نہیں ہے، لوگوں نے خون بہایا ہے۔ ہم علی ابن ابی طالب کے نام پر نیک کام نہ کریں تو کہاں سے آئے گی محبت؟ ہو سکتا ہے میرا لہجہ تلخ ہو جائے، لیکن عزیزان گرامی دیکھیے، نہج البلاغہ میں جب آپ جائیں گے، اصول کافی میں جائیں گے، قرآن میں جائیں گے، جب آپ یہ دیکھیں گے تو عجیب مرحلے پہ آپ کو نظر آئے گی۔ سائل آیا مدینے میں، سید الشہداء کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ کچھ ہے تو دے دیجئے، کہا کہ اچھا۔ ایک ہاتھ آیا اور وہ شخص باہر نہیں آیا، کوئی مرد تھا، وہ مرد باہر نہیں آیا، دروازے کی اوٹ سے ایک پٹ کھول کے اس نے تھیلی دی، کہا یہی ہے اس وقت لے جا۔ کہا کہ بھائی کون ہے؟ کہا کہ بھائی حسین ابن علی کا گھر ہے، خود حسین ابن علی نے دیا ہے۔ کہا کہ بھائی سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ کہا مجھے شرم آتی ہے کہ سائل کو عطا کرتے وقت اس کی میری نگاہیں چار ہو جائیں۔ جب سائل نے یہ سنا تو ایک دفعہ شعر کہا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار میں حیران ہوں کہ اس ہاتھ کا مالک کس طرح سے قبر میں جائے گا، کیا کوئی اسے قبر میں بھی ڈالے گا؟ اسے موت آئے گی تو کیسے آئے گی؟ زمین کس طرح سے اس کا بوجھ اٹھا لے گی؟ دیکھیے یہ امیر المومنین ہے، یہ مولا کائنات ہے۔ قاتل کی تو بات چھوڑ دیجئے، آپ ہزاروں دفعہ سن چکے ہیں یہ مسئلہ کہ اپنے قاتل کو شربت پلایا۔ بس مجھے یہی بات عرض کرنی تھی کہ حیات کا مرحلہ دیکھیے، کہاں جانوروں کی، حیوانات کی، مویشیوں کی بات کی جا رہی ہے تو ایک ایک نقطے کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور جب معاشرے کی، سماج کی فلاح اور بہبود کی بات کی جا رہی ہے تو کس خوبصورت انداز سے بات کر رہے ہیں، علم اور اقتصاد، اور علم میں عالم اور عالم کا شاگرد، اقتصاد کی جب بات کی تو مالدار اور مستحق۔ اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں معاشرے کے مسائل کو 4 جملوں میں کوئی اگر سمیٹ کے دکھائے تو لائیے۔ دیکھیے اب جو میں نے آپ کو وعدہ دیا تھا کہ حیات انسانی ترقی کرتی ہے تو کہاں تک جاتی ہے؟ ایک حیات الشہداء ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ دیکھو پروردگار کا اعلان ہے سورہ بقرہ میں کہ نہ کہو ان لوگوں کو کہ جو خدا کی راہ میں جنہیں موت آ گئی ہے وہ مردہ ہیں، مت کہو انہیں مردہ، یہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں ادراک نہیں ہے ان کی حیات کا۔ سورہ آل عمران میں لہجہ بدل کے، الفاظ بدل کے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ دیکھو نہ شمار کرنا انہیں، نہ گرداننا، نہ ماننا ان لوگوں کو جو خدا کی راہ میں قتل ہو گئے، مارے گئے، کہ وہ موت ہے، اموات ہیں، مر گئے ہیں۔ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ لوگ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں زندہ ہیں اور انہیں ایک رزق بھی مل رہا ہے۔ دیکھیے یہ اب اس کے بعد جو گفتگو ہوگی وہ پوری کسی حد تک تفصیلی اور تشریحی گفتگو ہوگی، یقیناً گفتگو خشک بھی ہو جائے گی، لیکن میں کیا کروں کہ آج آخری مجلس ہے اور مجھے وہ نتیجہ، آخری نتیجہ جس کے لیے میں نے آپ کو 8-9 دن تھکایا، وہ دینا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی موت نہ کہنا انہیں، وہ زندہ ہیں۔ یہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے؟ آپ کسی سے بھی کہیں کہ زندہ ہیں، کہا ٹھیک ہے زندہ ہیں پروردگار کی بارگاہ میں۔ اب یہاں سے مجھے ایک سوال ایجاد کرنے دیجئے، پیدا کرنے دیجئے، آپ کے ذہنوں میں ایک سوال ڈالنا چاہتا ہوں کہ بھائی مجھے ذرا یہ بتائیے کہ یزید اور شمر، عمر سعد، عبید اللہ ابن زیاد، ابو جہل، ابو لہب، تو یہ جب انہیں موت آ گئی تو کیا موت آ گئی؟ یہ فنا ہو گئے کیا؟ اگر فنا ہو جائیں، کأن لم یکن شیئا مذکورا ہو جائیں، یہ صفحہ ہستی سے اس انداز سے مٹے ابو جہل اور ابو لہب کہ اس کا کوئی بھی احساس اس عالم میں، بڑی توجہ کیجئے گا کیونکہ دہرانے کا وقت نہیں ہے اب، اگر ابو جہل اور ابو لہب کے تمام احساسات، ادراکات عالم برزخ میں جا کر یکسر ختم ہو جائیں تو عذاب کیسے ہوگا انہیں؟
بھائی شمر عمر سعد یزید کو اگر اس کے خون کے خدا تمام احساسات کو ختم کر دے، ادراکات کو ختم کر دے، تو عذاب کرنے کا فائدہ کیا؟ بھائی کفار کو، دشمنان اہل بیت کو جو عذاب ہوگا تو یقیناً عالم برزخ میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک حیات ہے، ایک زندگی ہے، تبھی تو عذاب کو تحمل کرے گا اور مزہ چکھے گا عذاب کا۔ توجہ کیجئے گا بھائی، پروردگار یہ تو نے کیسے فرمایا کہ دیکھو جو لوگ اللہ کی راہ میں مرے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، جنہیں خدا کی راہ میں موت آئی، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا پروردگار، تو یزید جب مردہ ہو گیا تو یکسر فنا ہو گیا کیا؟ اس کے وجود کی تمام جہات ختم ہو گئیں کیا؟ بالکل فنا ہو چکا ہے، احساس نہیں ہے؟ اگر احساس نہیں ہے تو پھر تو جہنم کی آگ سے کیا اسے جلائے گا جس کا احساس ختم ہو چکا ہے؟ کیا قبر میں اسے عذاب دے گا جسے کسی چیز کا احساس ہی نہیں؟ بھائی رزق مل رہا ہے، یرزقون، تو پروردگار انہیں اچھا رزق ملے گا؟ بھائی انہیں بھی تو مل رہا ہے نا، گرم پانی پینے کو مل رہا ہے، خون اور دیگر کثافتیں پینے کو مل رہی ہیں، آگ میں جل رہے ہیں، کچھ عطا تو ان پر بھی ہے، کچھ چیز ان کو بھی مل رہی ہے، کوئی رزق ان کے اوپر بھی نازل ہو رہا ہے۔ اگر پروردگار تو نے انہیں ختم کرنے کے بعد یہ فنا ہو جائیں تو پھر سورہ واقعہ میں جو تو نے عذاب کا ذکر کیا ہے وہ کسے ہوگا؟ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِیمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحَمِیمِ، کہ اس انداز سے تم پیو گے اس گرم پانی کو کہ جس طرح سے پیاسا اونٹ پیتا ہے کھولتے ہوئے پانی کو، وہ کھولتا ہوا پانی جب تمہارے پیٹ میں جائے گا، آنتوں میں جائے گا تو جلا کر رکھ دے گا، جلا کر اسے رکھے گا کہ جو حیات کے کسی مرتبے پر ہو۔ بھائی یہ شہداء کے بارے میں کیوں کہا گیا کہ حیات کے مرتبے پر ہیں؟ دیکھو انہیں مردہ مت کہو، ابو جہل اور ابو لہب بھی زندہ ہیں، وہ بھی درک کر رہے ہیں، ان کا بھی شعور ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ حیات کون سی حیات ہے؟ اچھا بات آگے بڑھی، سورہ زمر میں اعلان ہوا، دیکھو نفخ فی الصور، جب سور پھونکا جائے گا، فصائق من فی السماوات والارض الا من شاء اللہ، جب سور پھونکا جائے گا قیامت سے پہلے جناب اسرافیل سور پھونکیں گے تو ہر چیز جو زمین میں ہے، ہر چیز جو آسمان میں ہے، اسے موت آ جائے گی، کوئی زندہ نہیں بچے گا، الا من شاء اللہ، مگر کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو اس وقت زندہ بچیں گی۔ بھائی سورہ آل عمران میں فرمایا، سورہ بقرہ میں شہیدوں کو مردہ مت کہو، جو اللہ کی راہ میں مرے انہیں مردہ مت کہو، اور سورہ زمر میں اعلان کیا، دیکھو فَصَائِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، جب سور پھونکا جائے گا تو زمینوں اور آسمانوں میں جو بھی ہے وہ سب مر جائیں گے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر وہ ہستی بچی رہے گی، وہ ہستیاں بچی رہیں گی کہ جنہیں خدا چاہے۔ سورہ رحمان میں آئیے، کل من علیہا فان، اس تختہ زمین پر، اس زمین پر جو بھی ہے وہ سب کا سب فنا ہو جائے گا، فانی ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، میرے حبیب پس تیرے پروردگار کا چہرہ ہوگا جو بچا رہے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بڑی توجہ کہ جو عربی ادبیات جانتے ہیں، ذو الجلال والاکرام صفت آئی ہے چہرے کی، رب کی صفت نہیں آئی ہے۔ یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو خدا کی حیات تو لا فانی ہے، لا زوال ہے، لم یزل ہے ولا یزال ہے، ازل سے تھی ابد تک رہے گی، لیکن خدا کی حیات کے ساتھ ساتھ کوئی کچھ حیات کے مالک ایسے بھی ہوں گے کہ سور پھونک دیا جائے گا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین پر ہر مخلوق، آسمان میں ہر مخلوق مر جائے گی، کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو بچی رہیں گی۔ وہ کون ہستیاں ہیں؟ ایک دفعہ آیت تھوڑی سی آگے بڑھی، آیت نے ابہام کو ختم کیا اور کہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، پس تمہارے پروردگار کا چہرہ بچا رہے گا، باقی سب ختم ہو جائے گا۔ پروردگار تیرا چہرہ ہے کیا؟ نہیں بھائی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، پروردگار جسمانیات سے اور جسم سے مبرہ ہے، پروردگار جسم کی قید میں نہیں، زمان کی قید میں نہیں، مکان کی قید میں نہیں۔ اگر پروردگار کا چہرہ مان لو کہ پروردگار کا اپنا کوئی چہرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ بنے گا اجزاء سے مل کر، اس کا معنی یہ ہوگا کہ پروردگار کو اپنا چہرہ بنانے کے لیے اجزاء کی ضرورت ہے، اور جسے ضرورت ہو جائے، احتیاج ہو جائے، وہ خدا نہ کہ آیتیں پڑھتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے آگے ہم بڑھ رہے ہیں۔ اب آپ ان آیات کو ترجمہ کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔
اچھا پھر یہ اس کا مطلب حیات کا ایک مرحلہ ہے، وہ حیات جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اچھا یہاں تک اب آپ آ گئے تو بس میں ایک یہ برسبیل تذکرہ یہ روایت اب ذہن میں آ رہی ہے تو دیکھیے ابھی ابد کی بات نہیں کی ہے میں نے، ازل کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھیے فرمایا کچھ ہستیاں ایسی ہیں، اسی لیے پانچویں امام نے فرمایا دیکھیے فرشتوں نے تسبیح کی تھی، تقدیس کی تھی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری حمد کے وسیلے سے تیری تسبیح کرتے ہیں۔ اب ذرا حمد کے معنی کو سن لیجئے، حمد اسے کہ اس تعریف کو کہتے ہیں، حمد اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جو پروردگار کی کسی رانائی کو دیکھ کر انسان کرے، کوئی مخلوق کرے۔ تو پروردگار کی کون سی رانائی کو دیکھا تھا فرشتوں نے؟ کس جلوے کو دیکھا تھا فرشتوں نے کہ اس جلوے کو دیکھ کر فرشتوں نے تسبیح اور تقدیس کی؟ یہ پانچویں امام نے فرمایا کہ دیکھو کبرنا فکبرت الملائکہ وسبحنا فسبحت الملائکہ وحللنا فحللت الملائکہ ولولانا ما عبد اللہ۔ پانچویں امام نے فرمایا کہ سنو، جب ہم نے اللہ اکبر کہا ملائکہ نے ہمیں دیکھ کر، جب ہم نے تکبیر کہی ملائکہ نے ہمیں دیکھ کر تکبیر کہی، جب ہم نے تحلیل کہی ملائکہ نے ہمیں دیکھ کر تحلیل کری، جب ہم نے تسبیح پڑھی ملائکہ نے ہمیں دیکھ کر تسبیح پڑھی۔ اور مولا نے پھر جملے کو مختصر کرتے ہوئے اعلان کیا وَلَوْلَانَا مَا عُبِدَ اللَّهُ، اگر ہم نہ ہوتے خدا کی عبادت ہی نہ ہوتی۔ بہت سی مجھے گفتگو کی منازل طے کرنی ہے، آپ کے جذبہ ایمانی کی میں قدر کرتا ہوں اور انشاءاللہ امیر المومنین جناب سیدہ آپ کو آپ کے اس جذبے کی وہ بھی قدر کریں اور آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے یہ حیات کون سی حیات ہے؟ لولانا ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو پروردگار کی عبادت ہی نہیں ہو سکتی تھی، اگر ہم نہ ہوتے تو خداوند تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ بس کچھ ہستیاں ایسی ہیں فَصَائِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو سور پھونکنے کے باوجود بھی زندہ رہیں گی، کچھ ہستیاں ایسی ہیں، کوئی چیز ایسی ہے جو وجہ پروردگار ہے، وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اے میرے حبیب بس تیرے پروردگار کا، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ اچھا عجیب انداز سے سورہ نحل میں فرمایا دیکھو ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، مقام عندیت پروردگار کو سمجھیے، اے لوگو جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، جو ہمارے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو اب سمجھ میں آیا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، وہ پروردگار کی بارگاہ میں کس انداز سے ہیں شہداء، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ کس انداز سے ہیں، وہ مقام عندیت پر ہیں، یعنی اب ان کی زندگی، ان کی حیات، ان کی حقیقت ایسی ہے کہ انہیں اب کبھی فنا نصیب نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی دیکھیے توجہ کیجئے گا، آپ کے ذہنوں میں یہ بات نہ آئے کہ شہداء کو ظاہری موت تو آ گئی، نہیں، جب سور پھونکا جائے گا اس کے باوجود بھی کچھ ہستیاں زندہ رہیں گی، انہیں موت نہیں آئے گی۔ اور مجھے ابھی ایک روایت پڑھنی ہے جس کے بعد آپ کی سمجھ میں مطلب بہت اچھی طرح سے آ جائے گا۔ اچھا سورہ قمر کی 55ویں آیت میں عجیب انداز سے اعلان ہوا، دیکھو ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، دیکھو متقین کہاں پر ہیں؟ متقین کچھ باغوں میں ہیں، کچھ باغوں میں ہیں، مفرد نہیں ہے جمع ہے، فی جنات و نہر، یہ نہیں کہا کہ متقین کی ملکیت میں باغ ہیں، نہریں ہیں، کہا وہ متقین بذات خود باغوں میں ہیں، نہروں میں ہیں۔ بھئی یہ کون سی نہر ہے، یہ کون سے باغات ہیں؟ اچھا اس میں ابھی نہیں پڑھنا ہمیں، اور آگے پھر آیت کا سلسلہ آگے بڑھا، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ان کی جائگہ جو ہے، ان کا مقام جو ہے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مقعد صدق ہے، مقام جو ہے ان کا جس مقام پر ہے وہ مقام صدق ہے، اس میں کوئی باطل نہیں، اس میں کوئی خامی نہیں، اس میں کوئی نقص نہیں، یعنی ہر لحاظ سے مقام کمال ہے وہ، فی مقعد صدق۔ اچھا پروردگار کہہ دیتا صدق کہہ کے چپ ہو جاتا، لیکن آگے آیت بڑی عند ملیک مقتدر، اور دیکھو ان کی حیات ایسی ہے کہ مقام عندیت پر ہیں، اس بادشاہ کی بارگاہ میں ہیں کہ جس کی طاقت بڑی عجیب اور عظیم ہے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ وہاں فرمایا سورہ نحل میں کہ دیکھو ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق، جو ہمارے پاس آ گئی چیز وہ ہمیشہ باقی رہے گی، جو تمہارے پاس رہے گی وہ فنا ہو جائے گی۔ اچھا اب آیت کا مسئلہ ہے تو مجھے ذرا سا اور واضح کرنے دیجیے آیت کو،
میں نے 8ویں امام کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی نا کہ جب فرمایا, پوچھا چھٹے امام سے کہ مولا اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں؟ کہا کہ تمہارے دوست کیا کہتے ہیں؟ کہا مولا وہ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. تو 8ویں امام کی حدیث میں نے پیش کی تھی آپ کے سامنے کہ مولا نے فرمایا تھا اکان ثمۃ شیء, اے شخص ذرا یہ بتا کہ خدا کے مقابلے میں کوئی چیز ہے کہ جس کا تو خدا سے مقابلہ کروا کر یہ کہے کہ خدا اس سے بڑا؟ کہا کہ مولا پھر کیا کہیں؟ کہا کہ یہ کہو, دیکھیے یہ سب آپ کے سامنے پیش نظر ہیں یہ مطالب سارے, یہ کہو اللہ اکبر من ان یوسف, اللہ تمہاری توصیف سے بھی کہیں بڑا ہے, جو توصیف تم کرو اس سے کہیں بڑا ہے. تو بھائی مجھے یہ بتائیے پروردگار کا یہ کہنا کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو میرے پاس ہے وہ باقی رہے گا, پروردگار ہم تو خود تیری ملکیت میں ہیں, جو ہمارا ہے وہ تیرا. تو یہ ڈفرینشیٹ کرنا, یہ تقسیم کرنا, یہ تفریق کرنا, یہ افتراق کرنا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ دیکھو مقام اندیت پر وہ چیز نہیں آ سکتی, اربوں کھربوں روپے خرچ کر لو لیکن جب تک خدیجہ کے انداز سے صدقہ نہ دو گے. بھائی روٹیاں پکا پکا کے تم روٹیاں پکا پکا کے تھک جاؤ, 3 نہیں 30 نہیں 30,000 نہیں 30 ارب نہیں 30 کھرب روٹیاں پکا ڈالو, لیکن جب تک دست سیدہ نہیں لگے گا. یہ ہے دیکھیے جو خدا کا دشمن ہے وہ لاکھوں کروڑوں روٹیاں ریا اور دکھاوے کے لیے خیرات کر دے, آیت نہیں اترے گی پروردگار یہ روٹیاں جو پک رہی ہیں یہ تیرے دیے ہوئے گندم سے ہی پک رہی ہیں. تو ان روٹیوں میں کیا بات ہے کہ 3 روٹیاں دی اور آیت اور سورہ اتار دی؟ تو جواب دیا کس نے؟ جناب فرید الدین عطار نشاپوری نے. فرید الدین عطار نشاپوری نے جواب دیا کہ جن کے بارے میں مولانا روم نے یہ کہا ہفت شہر عشق عطار گشت ماں ہنوز اندر خمیہ کوچین, کہ عشق کے 7 شہروں میں عطار گھوم چکا, اور مولانا روم اپنے بارے میں کہتے ہیں میں تو ابھی ایک گلی کے اندر چکر کاٹ رہا ہوں. فرید الدین عطار نشاپوری نے جواب دیا, عجیب انداز سے جواب دیا کہ ہوا کیا, عجیب شعر ہے فارسی کا, سنیے پھر ترجمہ سنیے گا. امیر المومنین کے بارے میں کہتے ہیں گزشتے زین جہان وصف سنانش, گزشتے زان جہان وصف سنانش. سنان فارسی میں اگر کہیں مشترک مشابہ ہے, سنان کا مطلب 3 روٹیاں بھی ہیں اور سنان کا مطلب نیزہ بھی آپ جانتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ علی کے نیزے کی کیا بات کرتے ہو, علی کے نیزے کا ذکر اس عالم خاکی سے نکل کر فرشتوں میں کوہرام مچا گیا, اور علی کے گھر کی روٹیوں کی کیا بات کرتے ہو, اس کی خبر تو فرشتوں کو بھی نہیں ہے, پروردگار نے آیتیں نازل کی. وصف سنانش, گزشتے زان جہان وصف سنانش, علی کے نیزے کا ذکر فرشتوں میں کوہرام مچا گیا. علی کی بہادری کہ فرشتوں کو بھیجنا پڑا لا فتح الا علی کہہ کر, لیکن علی کے گھر سے جو روٹیاں گئیں ان کی حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہے. آیتیں اتری ہیں عالم قدس سے, غیب الہی سے, یہ مرتبہ ہے. تو یہ اندیت کیا ہے؟ اندیت یہ ہے کہ تم جو ہمیں نظر میں رکھ کر کام کرو گے وہ مقام اندیت پر آئے گا. اگر ہماری راہ میں مرو گے تو ہمارے پاس آ کر رزق پاؤ گے, حیات بھی ملے گی, لیکن اگر ادھر یزید کے لشکر میں چلے گئے, موت آ گئی, تو دیکھو پھر مقام اندیت پہ نہیں ہو. یہ مقام اندیت پر تم نہیں ہو. پھر ما عندکم ينفذ وما عند اللہ باق. اب سمجھ میں آیا افتراق کا معنی, یہ تفریق کیوں کی گئی؟ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو ہمارے پاس ہے بچا رہے گا. پروردگار سبھی کچھ تو تیرا ہے, یہ کائنات, یہ کہکشائیں, یہ چاند, یہ ستارے, یہ سورج, یہ سبھی تو تیرے ہیں, تو میرا اور تیرا کرنے کی کیا ضرورت؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مقام اندیت کی بات کچھ اور ہے, مقام عندیت کی بات کچھ اور ہے. ما عندکم ينفذ وما عند اللہ باق. دیکھو تمہارے پاس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اچھا ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. دیکھو متقین جو لوگ ہیں وہ باغوں میں ہیں. کس طرح کے باغ؟ خدا نکرہ لایا, معرفہ نہیں لایا. نکرہ لانا ایک ہیبت کا اعظام اور اجلال کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ باغوں میں ہیں, کچھ نہروں اور دریاؤں میں ہیں, پروردگار کی بارگاہ میں ہیں. بھائی متقین ہیں پروردگار کی بارگاہ میں, عجیب عظمت ہے متقین کی. تو سوچئے متقین کی جب یہ عظمت ہے
تو امام المتقین کی کیا عظمت. جنت میں سرکار رسول خدا بھی، جنت میں ہم بھی، تو بھائی ساتھ ہوگا. نہیں، دیکھو متقی آپ اس وقت بنیں گے جب رسول کی باتوں پر عمل کریں. تو جس رسول کی بات پر عمل کر کے آپ کو باغ مل جائیں، آپ کو نہریں مل جائیں، تو سوچئے وہ رسول کہاں ہوگا. اور پھر اس کے بعد مسلمان یہ کہتا ہے کہ صاحب رسول ہم جیسا. بھائی آپ سر پٹک کے جنت میں چلے جائیے تب بھی رسول آپ جیسا نہیں. دنیا کی تو بات ہی چھوڑیے. مولا امیر المومنین تشریف فرمائے مسجد میں ممبر پہ. لوگ بیٹھے ہوئے سامنے. ایک نے اٹھ کے سوال کیا کہ مولا میں آپ کی رعایا میں سے ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. تو مولا نے تھوڑا سا تأمل کیا اور پھر یہ کہا کہ تو میری رعایا میں سے نہیں ہے. دیکھیے انسان جھوٹ بولے بھی تو دیکھ کے کس کے سامنے بول رہا ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں امیر المومنین کے سامنے. کہا کہ مولا ہاں صحیح پکڑ لیا، اب تو بتا دیتا ہوں نہیں ہوں آپ کی رعایا میں سے. کہا کہ بتا اچھا کس لیے آیا ہے. کہا کہ مولا مسئلہ یہ ہے کہ دربار روم سے سوالات آئے ہیں کہ، اور اس نے کہا ہے کہ یہ جوابات لاؤ، تو ہم سے تو جواب بن نہیں پڑا، اس کا بڑا مشکل مسئلہ ہے، اور اب آپ بتا دیجئے تاکہ اس کو دے دیں ہم جا کر. اس نے کہا ہے کہ جو یہ جواب دے گا پرانی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہی وصی رسول خدا ہوگا. کہا کہ اچھا میں نہیں جواب دوں گا. کہا حسن اور حسین کو بلاؤ. کہا ان دونوں میں سے، اور روایت میں محمد حنفیہ کا نام بھی ہے، کہا کہ ان تینوں میں سے جس سے چاہو پوچھ لو. اشارہ کیا اس نے امام حسن علیہ السلام کی طرف کہ مجھے اس جوان سے سوال پوچھنا ہے. کہا کہ اچھا بتاؤ کیا ہے مسئلہ. کہا کہ کم بین الحق والباطل وکم بین السماء والارض وما ہی اسم الواد التی تأوی الیہا ارواح المؤمنین وما ہی اسم الواد التی تأوی الیہا ارواح المشرکین وما ہی عشرۃ اشیاء بعضها اشد من بعض. اس وادی کا نام بتائیے جس میں مرنے کے بعد مومنین کی روح جاتی ہے. اس وادی کا نام بتائیے جس میں مرنے کے بعد مشرکین کی روح جاتی ہے. آسمان زمین کا فاصلہ کتنا ہے، مشرق مغرب کا فاصلہ کتنا ہے. اور 10 ان چیزوں کے نام بتائیے کہ ہر چیز اپنے سے پچھلی والی چیز پر حاوی ہے. کہا کہ دیکھو، امام نے جواب دیا، میں مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں بات کو. کہا کہ دیکھو تم نے جو پوچھا کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، تو بعض روایت میں ملتا ہے مولا نے فرمایا کہ آہ مظلوم کی مقدار کے برابر فاصلہ ہے، اور بعض میں اس روایت میں ملتا ہے کہ جتنی دیر میں زمین سے آنکھ اوپر جاتی ہے اتنا فاصلہ ہے. اب دیکھیں اس زمانے کے لوگ تھے، نابلد لوگ تھے، اور وہ اپنی کتابوں میں پڑھ کے آیا تھا یہی جواب. تو مولا جانتے ہیں کہ انجیل میں کیا جواب ہے، وہی بتا رہے ہیں. اچھا اس وادی کا نام بتایا جہاں ارواح مشرکین جاتے ہیں، مومنین جاتے ہیں. کہا کہ اچھا اب ان چیزوں کے نام بتائیے، 10 چیزوں کے نام کہ جس میں سے ہر چیز اپنے سے پچھلی والی چیز پر حاوی ہے. کہا کہ دیکھو ان اللہ خلق الحجر، خدا نے پتھر کو خلق کیا. واشد من الحجر الحدید الذی یقطع بہ الحجر، کہ خدا نے پتھر کو خلق کیا، اور پتھر پر حاوی کیا ہے؟ لوہا. لوہے کا ہتھوڑا پتھر پہ مارو پتھر ٹوٹ جاتا ہے. واشد من الحدید النار، اور لوہے سے زیادہ لوہے پر حاوی کون سی چیز ہے؟ آگ. تذیب الحدید، کہ جو لوہے کو بھی پگھلا ڈالتی ہے. اور دیکھو آگ سے زیادہ شدید کون سی؟ واشد من النار الماء تطفئ النار، وہ پانی ہے حاوی آگ پر جو آگ کو بجھا ڈالتا ہے. واشد من الماء السحاب الذی یحمل الماء، اور پانی پر حاوی وہ ابر کرم ہے جو پانی کو لیے لیے چلتا ہے، جہاں چاہتا ہے برس جاتا ہے. واشد من السحاب الریح الذی یرسل السحاب، اور اس بادل پر بھاری اور حاوی کیا ہے؟ وہ ہوا ہے جو بادل کو اڑائے اڑائے پھرتی ہے. واشد من الریح، اور اس ہوا سے زیادہ شدید کیا چیز ہے؟ الملک الذی یرسل الریح، وہ فرشتہ ہے کہ جسے خدا نے تعینات کیا ہے ہوا پر، وہ جہاں چاہتا ہے ہوا کو چلاتا ہے. وہ اشد من الملک، اور ہوا پر تعینات فرشتے سے زیادہ بھاری اور حاوی کون ہے؟ ملک الموت.
یعنی ایک منزل ایسی آئے گی عالم قدس میں، عالم بالا میں، عالم غیب میں، کہ جب موت بالکل ختم ہو جائے گی، اب جو ہوگی زندگی ہوگی، لیکن کوئی زندگی ایسی ہوگی مقام اندیت پر ہوگی، مسلسل رزق ملے گا، مسلسل کرم کی بارش ہوگی، مسلسل لطف ہوگا، مسلسل نوازش ہوگی، مسلسل عطا ہوگی، مسلسل ایک داد ہوگی پروردگار کی جانب سے۔ اور کوئی حیات ایسی ہوگی کہ وہ جہنم میں رہے گا، اس کی حیات کو وہ تمام تمغے نہیں ملیں گے۔ تو عزیزان گرامی سمجھ لیا آپ نے کہ پروردگار تمام چیزوں پر حاوی کیا ہے؟ دیکھیے بڑی توجہ کیجئے گا، یہ نہیں کہا کہ موت پر حاوی خدا ہے، فرمایا وَأَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ امر اللہ رب العالمین، موت پر حاوی خدا کا وہ امر ہے، اس خدا کا امر جو رب العالمین ہے۔ تو دیکھیے سمجھ میں آیا، بڑی توجہ کیجئے گا، بڑی توجہ کیجئے گا کہ یہ کس انداز کی حیات ہے، کس کی زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ امر خدا کی بات آ گئی کہ امر خدا ہر چیز پر حاوی ہے، اور امر الہی کے بعد اب خدا کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا سورہ نساء میں جو اعلان ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ تو صاحبان امر سمجھ میں آئے، ان کی حیات وہ ہے کہ اب ان کی حیات کے بعد صرف خدا کی حیات ہے، اور تمام کی تمام کائنات، جبرائیل اگر رزق پا رہا ہے، میکائیل اگر رزق پا رہا ہے، اسرائیل اگر سانس لے رہا ہے، اسرافیل اگر سور پھونک رہا ہے، تو امر خدا کے تحت ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ امیر المومنین جو صاحب امر خدا، عزیزان گرامی حیات۔ اب آپ دیکھیے کہ جب نگاہ غیب امام ششم کہتی ہے یا زرارہ الناس فی زمان اللہ ست طبقات، لوگ ہمارے زمانے میں 6 طبقوں پر ہیں۔ آپ تو دیکھتے ہیں، ہم اور آپ تو سب کو انسان سمجھتے ہیں، مولا فرمانے 6 طبقوں پر ہیں، 6 انداز کے انسان ہیں۔ کیا ہے مولا؟ اسد و ثعلب و ذئب و کلب و خنزیر و شاۃ۔ ہمارے زمانے میں 6 طرح کے انسان ہیں۔ کیا ہیں؟ شیر ہیں، کتے ہیں، سور ہیں، لومڑی ہے، بھیڑیے ہیں، اور گوسفند اور دمبا ہے۔ مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم تو اس میں تو انسان کا ذکر ہی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں لوگ 6 طرح پہ ہیں، لوگ 6 طرح کے لوگ ہیں۔ کہا مولا کیا ہیں؟ اما اسد، اور شیر کی جو بات کی فملوک الدنیا یحب کل واحد منہم ان یغلب ولا یغلب، یہ جو شیروں کی بات کی نا، یہ دنیاوی بادشاہوں کی بات کی ہے میں نے۔ یہ جو بادشاہتیں چلا رہے ہیں لوگ، امام نے فرمایا کہ دیکھو ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہی غالب رہے، دوسرا غالب نہ آنے پائے۔ تخت کی جنگ میں ہر کام کر ڈالے گا یہ۔ اچھا ثعلب، لومڑی کون ہے؟ لومڑی کون ہے؟ کہا کہ یاکلون بادیانہم، جو اپنا دین بیچ بیچ کر کھا رہے ہیں، یصرفون بالسنتہم لیس فی قلوبہم، اب ان کے دلوں میں جو ہے نا اتنے دیندار نہیں ہیں جتنے زبانی دیندار بنتے ہیں، اتنے دین۔ اچھا اما زیب، یہ بھیڑیے کون ہے؟ یہ بھیڑیے کون ہے؟ بھیڑیے فتجارکم، یہ جو تمہارے تجار ہیں نا، بیوپاری، یہ بھیڑیے ہیں۔ یذمون اذا یشترون ویحمدون اذا یبیعون، جب بیچتے ہیں تو بڑی تعریف کرتے ہیں، جب خریدتے ہیں تو بڑی برائی کرتے ہیں۔ اما الکلب، کتے کون ہیں صاحب؟ اب یہ امام نے روایت میں کہا ہے کتے کون ہیں؟ یحر علی الناس ویکرم من اتقاء شر لسانہم، یہ لوگ وہ ہیں جو لوگوں پر ہمیشہ غراتے رہتے ہیں، اور ان کا احترام ان کی زبان کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ بھائی سلام کر لو، مولانا بیٹھے ہیں، اگر سلام نہیں کیا تو مولانا کے منہ میں جو آئے گا کہہ دیں گے۔ یہ مولانا ہے تو امامے میں، لیکن اتنا غصہ آ جائے گا سلام کر لو مولانا کو، تو بدترین آدمی ہے، چاہے سر پہ امامہ ہو، کاندھے پر عبا اور قبا ہو، اگر لوگ میرا احترام میری زبان کی وجہ سے کریں، امام کا فتویٰ یہ تصویر ہے، یہ معاشرے کی تصویر ہے ہر جگہ۔ اگر میں ایسا ہوں، ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے، فرمایا مولا نے کہ دیکھو شرار الناس یکرمون اتقاء شر لسانہم، بدترین لوگ وہ ہیں کہ جن کی زبان کے خوف سے لوگ ان کا احترام کریں۔ بھائی سلام کیجئے مولانا کو، بھائی بیٹھے ہوئے دیکھ لیا، وہ مسئلہ ہو جائے گا بڑا، ورنہ تو ایسی تیسی کر دیں گے ہماری، بس کوئی فتویٰ لگا دیں گے، آیت پڑھ دیں گے اور بس یہ بڑا ہو جائے گا۔ ان کا احترام کیجئے۔ تو دیکھیے یہ کس انداز سے تربیت کر رہا ہے انسان۔ وَأَمَّا الْخِنْزِيرُ، سور کون ہے؟
الذین وہ لوگ ہیں اذا دعوا الی فاحشۃ جب بھی انہیں کسی غلیظ گھناؤنے کام کی طرف برے کام کی طرف جب بھی دعوت دی جاتی ہے ہمیشہ لبیک کہتے ہیں لاکھ انسان ہو. پانچویں امام فرما رہے ہیں یہ سور ہے. وَأَمَّا الشَّاةُ دمبا کون ہے؟ فالمومن دمبا مومن ہے. یجز شعورہم ویکسر اعظامہم کہ اس کی ہڈیاں آج توڑی جا رہی ہیں بال نوچے جا رہے ہیں لیکن بتاؤ زرارہ مجھے کہ وہ مومن بیچارہ مسکین کہ جو کتے سور بھیڑیے کے درمیان پھنس چکا ہو وہ کرے تو کیا کرے. یہ مولا فرما رہے ہیں ہے کوئی ایسا حاکم امیر المومنین کی طرح دکھائے دنیا لا کر دنیا کے اس تختہ زمین پر اگر کوئی حاکم ہے علی بن ابی طالب کی طرح تو دکھائے کہ فرمایا نہج البلاغہ میں کہ دیکھو مجھے لگتا ہے انی اکرو ان یکون جال فی ظنکم مجھے یہ بڑا گھن آتی ہے اس بات سے کہ تمہارے ذہنوں میں یہ خیال کروٹیں لینے لگے کہ انی احب الثناء والاطراء کہ علی کو اپنی تعریف پسند ہے. مجھے بڑی گھن آتی ہے کہ تم میری تعریف کرتے رہو. وَلَسْتُ بِحَمْدِ اللَّهِ كَذَلِكَ الحمدللہ میں ایسا نہیں ہوں کہ مجھے پسند آئے کہ تم میری تعریف کرو. فَلَا تُكَلِّمُنِي بِمَا تُكَلِّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ دیکھو مجھ سے اس انداز سے بات مت کرو جس طرح بادشاہوں سے بات کی جاتی ہے. ہے کوئی حاکم ایسا دکھائیے لا کر. ہے کوئی بنو عباس بنو امیہ کے بادشاہوں میں ایسا تو دکھائیے لا کر. وَلَا تَتَحَفَّظُونِي بِمَا يُتَحَفَّظُ أَهْلُ الْبَادِرَةِ اور میرے سامنے آ کر اس طرح سے گھبرایا مت کرو جس طرح غصے ور لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے گھبراتے ہو. اور دیکھو مجھے اگر برا لگے گا اس ڈر سے تم میرے بارے میں میرے سامنے کوئی سچی بات کہنے سے ڈرو. خبردار نہ ڈرنا جو جی چاہے وہ کہو مجھ سے آ کر. ہے کوئی ہے تو لا کر دکھائیے. آپ رونا اس بات کا ہے کہ ایسا حاکم ملا تھا دنیا کو دنیا نے قدر نہیں کی. فَلَا تُتَكَلِّمُونِي بِمَا يُتَكَلِّمُ بِهِ أَهْلُ الْجَبَابِرَةِ مجھ سے اس طرح سے بات مت کیا کرو جس طرح جابر بادشاہوں سے بات کی جاتی ہے یا غصہ ور لوگوں کے سامنے جاتے ہو بدن لرز رہا ہوتا ہے کب کپا رہے ہوتے اس انداز سے بات مت کرو. مجھے بڑی گھن آتی ہے اس بات سے کہ تمہارے ذہنوں میں یہ خیال کروٹیں لینے لگے کہ علی کو ثنا اور حمد اپنی پسند ہے. نہیں کیوں؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو رسول نے کہا ہے علی کی تعریف کرو. یہ وہ تعریف نہیں ہے جو دوسری تعریف ہے. یہ تعریف وہ ہے جو مولا نے خود تشریح کی کہ دیکھو بادشاہوں والی گفتگو مت کیا کرو میرے سامنے آ کر. غصہ ور لوگوں کے سامنے جاتے ہو تو اس انداز سے گفتگو مت کیا کرو میرے سامنے. اس انداز سے بات مت کیا کرو میرے سامنے. اور پھر فرما دیا مولا نے دیکھو جب پتہ لگا عثمان ابن حنیف اب میرے خیال سے وہ گفتگو واضح ہو چکی ہے جو حیات کا ارتقاء آخری مرحلہ کیا ہے. مرحلہ ارتقاء حیات یہ ہے کہ اس مقام پر پہنچ جائے حیات کہ اب موت کو بھی موت آ جائے لیکن ان ہستیوں کو موت نہ آئے. اور کن فیکون دیکھا ہوگا آپ نے سنا ہوگا اس واقعے کو. ساتویں امام ہارون نے بلوایا دسترخوان پر اور اس کے بعد بٹھایا. امام کو بظاہر نہیں پتا کہ کون آدمی ہے لیکن ایک جادوگر بلوایا گیا اور اس نے کہا ہارون نے کہ جب بھی موسیٰ کاظم یا اس کا خادم روٹی کی طرف ہاتھ بڑھائے منتر پڑھنا اور روٹی اڑ جائے گی ذلیل کریں گے آج نعوذ باللہ امین. اب جیسے امام کا خادم دسترخوان میں روٹی کی طرف ہاتھ بڑھائے وہ جادوگر منتر پڑھے اور روٹی ہوا میں اڑ جائے. 3-4 دفعہ یہ قصہ ہوا. اب امام کو کیا پتا کون کر رہا ہے صاحب. خذ عدو اللہ اے اللہ کے شیر اللہ کے دشمن کو ہڑپ کر لے. توجہ کیجئے گا آپ یہاں پر یہ واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہے. بھائی بظاہر امام کو نہیں پتا. امام نے حکم دیا شیر کو بے جان کہ زندہ ہو جا اور خود دیکھ لے کہ جو اللہ کا دشمن ہے اسے نکل لے. یعنی حیات موسیٰ کاظم کا مرحلہ یہ ہے کہ تصویر کو اگر اشارہ کرے تو نہ صرف یہ کہ حیات دے بلکہ ایسی حیات جو شعور بھی رکھے اور ایسا شعور جو عالم غیب سے دیکھ لے کہ کون جادوگر ہے جو یہ کام کر رہا ہے. جس کی حیات کا مرحلہ یہ ہو کہ انگلی کا ایک اشارہ زندہ بھی کرے شعور بھی دے درک بھی دے نہ صرف درک دے بلکہ قوت تشخیص بھی عطا کرے. یہ حد توجہ کیا آپ نے.
اس شیر نے نکلا اور دوبارہ وہ شیر نکل کے قالین پہ چلا گیا، بے جان ہو گیا۔ ہارون ہاتھ پاؤں پہ گر پڑا، صاحب مولا جو میرا حق ہے آپ کی گردن پہ، رشتہ دار ہوں، آپ کا چچا زاد بھائی ہوں، اور اس شیر کو پلٹا دیجئے، اس شیر سے کہیے کہ یہ پلٹائے اس جادوگر کو، اگل دے۔ اب دیکھیے حیات کو سمجھیے، ہم پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ یا آدمہ صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ۔ ہم یہی پڑھتے ہیں نا، وراثت کی بات ہے نا۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو، اب کیونکہ میں عربی پڑھوں اس کی بھی ترجمہ کروں، لیکن لطف ہے کہ امام کے جملوں کا ادا کیا جائے، لیکن وقت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ امام نے عجیب جملہ کہا کہ دیکھو، اگر موسیٰ کے عصا نے ان رسیوں کو اگلا ہوتا تو یہ شیر بھی جادوگر کو اگل دیتا۔ یہ شعبدے بازی نہیں ہے، یہ کوئی ٹرک نہیں دکھائی ہے میں نے، یہ وہی معجزہ موسیٰ ہے، اسی موسیٰ کی وراثت آئی ہے، علم وہی ہے، تقوی وہی ہے، اور ایک جملہ کہوں، حیات کا مرتبہ وہی ہے۔ اب اس حیات میں آنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا بڑا واہ واہ کروا رہے ہیں، آپ بتائیے کہ ہم اس حیات میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ بھائی یہ شیخ صدوق نے روایت نقل کی تھی جو میں نے پہلے پڑھی تھی کہ وہ دربار روم سے آیا تھا، اور پھر اس میں ایک جملہ اب یہاں تک آپ کے ذہن آ گئے تو اب آپ سنیے ذرا۔ وہ آدمی جو شام سے آیا تھا قیصر روم کا سوال لے کر، جب اس نے یہ جملہ سنا نا، امام حسن مجتبیٰ کے منہ سے یہ کلمات سنے تو کہنے لگا اشہد انکا ابن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اے حسن مجتبیٰ تم رسول کے بیٹے ہو، اور امیر المومنین کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ اشہد انکا وصی رسول اللہ، اور آپ بھی اللہ کے وصی۔ یہ خصال شیخ صدوق نے اس روایت کو نقل کیا۔ جناب شیخ صدوق نے عجیب انداز سے کہا کہ دیکھو امیر المومنین نے فرمایا ان اللہ اخفى اربعۃ فی اربعۃ، خدا نے، اب یہ حدیث جو میں بتا رہا ہوں اس کے بعد مصائب کی منزل ہے بس، کیونکہ اس حدیث کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کس طرح سے حیات کے ساتھ، اس حیات کے ساتھ جو امیر المومنین کی حیات ہے، متصل ہو سکتے ہیں۔ کس انداز سے کہ دیکھو خدا نے چار چیزوں کو چار چیزوں میں چھپایا ہے، چار چیزوں کو چار چیزوں میں چھپایا ہے۔ اخفى سخطہ فی معصیتہ، خدا نے اپنے غضب کو اپنی معصیت میں چھپایا ہے۔ فلا تستصغرن شیئا من معصیتہ، خبردار خدا کی کسی معصیت کو چھوٹا مت سمجھ کے انجام دے دینا، ہو سکتا ہے یہ وہی معصیت ہو جس کو تم انجام دو اور ہمارے دائرہ ولایت سے یعنی خدا کا غضب آ جائے۔ خدا کا غضب آنے کا مطلب یہ ہے کہ تم علی کی ولایت سے باہر نکل گئے۔ اور دیکھو وَأَخْفَى رِضَاهُ فِي طَاعَتِهِ، اور خدا نے اپنی خوشحالی کو اپنی اطاعت میں چھپایا ہے۔ فَلَا تَسْتَصْغِرَنَّ شَيْئًا مِّن طَاعَتِهِ، خدا کے کسی نیک کام کو، ثواب کام کو حقیر سمجھ کے مت چھوڑ دینا، ہو سکتا ہے خدا اسی کام کے وسیلے سے تجھ سے خوش ہو جائے۔ وَأَخْفَى إِجَابَتَهُ فِي دُعَائِهِ، اور خدا نے استجابت دعا کو چھپایا ہے دعا کرنے میں۔ خبردار کبھی کوئی گھڑی، کسی لحظہ، کسی لمحہ اگر دل چاہے دعا کرنے کا تو دعا کرنے کو ترک نہ کرنا، ہو سکتا ہے وہی اجابت کا مرحلہ ہو۔ بستر پر لیٹے ہو، نیند آنے سے پہلے ایک دفعہ خیال آیا سید الشہداء کا، ائمہ کا، کسی امام زادے کا، ایک دفعہ آنکھ نم ہوئی، یہی وقت ہے دعا فوراً کر ڈالو، چھوڑنا مت کہ بستر پر لیٹے ابھی کیا دعا کریں، ہو سکتا ہے یہی اجابت دعا کا وقت ہو۔ وَأَخْفَى وَلِيَّهُ فِي عِبَادِهِ، اور خدا نے اپنے ولی کو اپنے بندوں میں چھپایا ہے۔ خبردار کسی کی اہانت نہ کرنا، کسی کی بے عزتی نہ کرنا، ہو سکتا ہے تم جس کی بے عزتی کر رہے ہو وہی خدا کا ولی ہو۔ حیات کا مرتبہ بتایا ہے، حیات کا مرحلہ بتایا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ اس حیات تک لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ کن فیکون کے مالک بھی ہیں یہ، مقام اندیت پر بھی ہیں یہ، امر اللہ رب العالمین کے مالک بھی ہیں یہ۔ اسی حیات سے ہمیں اور آپ کو متصل ہونا ہے۔ یہ کربلا نام ہی اسی کا ہے، یہ کربلا نام ہی اسی کا ہے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے، آپ نے عزاداری کی، آئے بچوں کو لے کر، انشاءاللہ آپ کی ان عبادتوں کو، جو جہاں جہاں ہیں ان کی تمام عبادتوں کو خدا قبول کرے، پنجتن قبول کرے۔ ایک صلوات پڑھی ذرا محمد علی محمد۔ علی اس مقام پر ہے تو یہاں پر یہ ربائی پڑھنی چاہیے کہ حسین دہر نے سمجھا نہ کل نہ آج تجھے،
حسین دہر نے سمجھا نہ کل نہ آج تجھے، پرکھ سکا نہ کسی عہد کا سماج تجھے۔ دیکھیے یہ ایک آفاقیت پر مبنی بات ہے کہ مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، سنی، شیعہ کی بات نہیں، پرکھ سکا نہ کسی عہد کا سماج تجھے، شعار گریہ پیہم کے ضابطے کی قسم، عمل سے دے نہ سکا آدمی خراج تجھے۔ اور دیکھیے اب یہ آپ کے دلوں کو ذرا اور متوجہ کرنے کے لیے ایک بند پڑھنے دیجئے مجھے حضرت جوش کا، اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے عجیب انداز ہے، عجیب گفتگو کا طریقہ ہے واقعی۔ انسان نصب تو نے کر دیے انسان کی عظمت کے خیام، نصب تو نے کر دیے انسان کی عظمت کے خیام، نصب تو نے کر دیے انسان کی عظمت کے خیام، مرحمت تو نے کیا توقیر آدم کو دوام، جھوم کر تو نے شہادت کا پیا جس وقت جام، روح دوران محمد کو کیا جھک کر سلام، اور مصطفیٰ کی کشتی نازش کو کھینے کے لیے انبیاء آئے مبارکباد دینے کے لیے۔ اور پھر اسی تسلسل کے ساتھ تشنگی کو موجۂ یم نے مبارکباد دی، تشنگی کو موجۂ یم نے مبارکباد دی، خاکداں کو عرش اعظم نے مبارکباد دی، فاتح خیبر کو آدم نے مبارکباد دی، فاطمہ زہرا کو مریم نے مبارکباد دی، اور فتح کے نغمات نکلے زندگی کے ساز سے، فتح کے نغمات نکلے زندگی کے ساز سے۔ یاد ہے نا قصہ آدم جو میں نے عرض کیا تھا؟ آدم کا قصہ یاد ہے، فرشتوں کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی؟ فتح کے نغمات نکلے زندگی کے ساز سے، قدسیوں کی سمت دیکھا کبریان ناز سے۔ تو عزیزان گرامی یہ دو جملے مجھے حضرت مسلم بن عقیل کے لیے عرض کرنے دیجئے، اور میں رخصت پڑھ کے مجھے اپنی گفتگو ختم کر دیں گے، کیونکہ یہ جو میں نے حضرت مسلم کے دو جملے پڑھنا چاہتا ہوں اس میں بھی ایک راز ہے جو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ جب بھیجا مسلم کو تو یہ کہہ کر بھیجا، یا اہل الکوفہ انی قد بعثت الیکم اخی و معتمدی و ثقۃ من اہلی، اپنے بڑے قابل اعتماد شخص کو بھیج رہا ہوں، اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں تمہارے پاس۔ مسلم آئے، ذکر مسلم کرنا مقصود ہے، بس مصائب اصل میں رخصت کے ہوں گے۔ جب مسلم آئے کوفہ میں، وہ تمام واقعات آپ جانتے ہیں، کس انداز سے مسلم کو شہادت نصیب ہوئی۔ دارالامارہ پہ جب گئے مسلم تو آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ رخ کیا راستے کا، اور مسلم نے شہادت سے پہلے کیا کہا تھا؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ بس یہ ٹکڑا، یہ حصہ، یہ جملہ یاد رکھیے گا، مسلم نے شہادت سے پہلے جسے یاد کیا ہے نا، وہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ ہے۔ اچھا کربلا کے میدان میں ہوتا یہ تھا، یہ بڑی باریک بات ہے، بڑی دقیق بات ہے، اسے خدا کے لیے توجہ سے سنیے گا، کہ جو بھی امام حسین کو سلام کرتا تھا امام حسین پہنچتے تھے اس کے پاس، لیکن فاصلے نے افق آدمیت پر آ کر امتحان دینا ہے۔ ایک بیڑیاں ڈال دی سید الشہداء کے قدموں میں، حسین مسلم کی آواز پر نہ پہنچ سکے۔ اچھا زمانہ آگے بڑھا، صبح عاشور آئی، آہستہ 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 سب اعزا اقربا انصار چلے گئے، اور جب ایک دفعہ ابو الفضل عباس بھی جا چکے، علی اصغر شہید ہو گئے، تو فنظر یمینا و شمالا، حسین نے ایک نظر دائیں دیکھی، ایک نظر بائیں دیکھی، اور ایک نعرہ بلند کیا، الا من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو رسول کی بیٹیوں کی حفاظت کرے۔ بڑا کٹھن مرحلہ ہے، جناب سیدہ کو بڑی پسند ہے یہ رخصت حسین۔ عزیزان گرامی خیمے میں آئے ایک دفعہ اور پکارا، بیویوں کے نام لے لے کر پکارا، بچیوں کو پکارا، بیویوں کو پکارا، یہاں تک کہ ماں کی کنیز فضہ کو بھی پکارا، علیکن منی سلام۔ بس جب بیویوں نے دیکھا نا کہ امام دوسرا حجت خدا اب مرنے کا ارادہ کر چکا ہے، عزیزان گرامی ایک ماتم شروع ہو گیا، بابا ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی بیوی کسی طرح سے فریاد کر رہی تھی، کوئی کچھ کہہ رہی تھی۔ عزیزان گرامی بس مختصر کروں گا، حسین ایک عجیب انداز سے خیمے سے باہر تشریف لائے، کچھ ودائع امامت جناب زینب کے سپرد کیے، سید سجاد سے رخصت ہوئے،
اور اپنے راہوار پر مرکب پر سوار ہونا چاہتے ہیں، میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا یہ کربلا ہے، وہ مدینہ تھا، عباس گھوڑے کی باگیں تھامے کھڑے تھے، یقیناً اکبر نے رکابیں تھامی ہوں گی، قاسم بھی ہوں گے، اللہ اکبر فرزند فاطمہ کی کہ اب خود سوار ہو رہے ہیں۔ ایک دفعہ بہن نے دیکھا ہوگا تو یقیناً یہ کہا ہوگا کہ بھائی ابھی محافظ امامت زندہ ہے، بہن تجھے سوار کروائے گی۔ بس ایک دفعہ سید الشہداء گھوڑے کو ایڑ لگا کر مقتل کی جانب جانا چاہتے ہیں کہ دیکھا گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا، جتنی ایڑ لگانا چاہی ذوالجناح آگے نہ بڑھا، کہا کہ کیا بات ہے؟ ذوالجناح نے اشارے سے اشارہ کیا کہ مولا ذرا دیکھ لیجئے سموں سے آپ کی 3 سالہ بچی۔ حسین نے عجیب کام کیا، اللہ اکبر اجرکم علی اللہ، جناب سیدہ آپ کے ان آنسوؤں کو قبول کرے۔ میں عرض کروں گا مولا حسین کی خدمت میں، مولا آپ کو آپ کے خون کی قسم دیتے ہیں، بی بی زینب کی قسم دیتے ہیں، علی اکبر عباس کی قسم دیتے ہیں، مولا اس مجمع پر ایک نظر ڈال دیجئے، بس ان کے دلوں پر ایک نظر ڈال دیجئے، جو مومن مومنہ جس حاجت کو لے کر آیا ہے اس کی حاجت کو پورا کر دیجئے، جو ہمارے مرحومین و مرحومات ہیں ان کو مغفرت فرما دیجئے۔ بس حسین نے جب یہ دیکھا کہ 3 سالہ بچی، ننھی بچی سموں سے لپٹی ہوئی ہے، ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پر بیٹھے، آلتی پالتی مار کے کربلا کی گرم ریت پر بیٹھے، سکینہ کو گود میں بٹھایا، سر پر ہاتھ پھیرا، پیشانی کا رخسار کا بوسہ لیا، کہا بیٹا جاؤ اندر جاؤ، اندر جاؤ، ہو سکتا ہے پانی لے آئیں۔ میں کہوں گا مولا اتنی محبت ہے سکینہ سے، ابھی شام غریبہ کا منظر باقی۔ حسین گئے، لڑتے جاتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کی آواز بلند کر رہے ہیں، یعنی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بہن زینب گھبرانا مت، ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے۔ عزیزان گرامی بس مختصر کروں گا مصائب کو کہ دیکھیے اتنے گھاؤ لگے سید الشہداء کے کہ ایک بلندی پر آئے اور اپنی آستین سے، ابا کے دامن سے سید الشہداء اپنے چہرے سے خون صاف کرنا چاہتے تھے کہ اللہ اکبر یا فاطمہ زہرا، ایک ظالم نے پتھر کھینچ کر مارا جو پیشانیاں مبارک پر آ کر لگا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی ایک دفعہ حسین گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آئے اور گنج شہیدہ کا رخ کیا، یا فرسان الحجا، اے میرے چہ سوارو، اے عباس، اے حبیب، اے زہیر، اے علی اکبر، اے مسلم ابن اوسجہ، ارے اٹھو دیکھو تمہارا مولا اکیلا رہ گیا ہے، میں تمہیں پکار رہا ہوں، میری مدد کو کیوں نہیں آ رہے؟ بس یہ سننا تھا کہ لاشوں میں ایک تھرتھری پیدا ہوئی، لاشوں سے آواز آئی، مولا موت نے ہمارے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ حسین نے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آگے گئے، اب چاند فاطمہ کا زین فرس پہ سنبھل نہ سکا، یاد ہے نا مسلم نے شہادت سے پہلے سلام کیا تھا حسین کو، ایک دفعہ حسین نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے کوفے کا رخ کیا اور یہ کہا، اے ہانی ابن عروہ، اے مسلم ابن عقیل، مسلم تو نے حسین کو وقت آخر یاد کیا، یہ فاطمہ کی کرامت ہے کہ حسین وقت آخر تجھے یاد کر رہا ہے۔ بس عزیزان گرامی ایک دفعہ زمین کربلا کو زلزلہ آیا، ارے سید سجاد نے دیکھا کہ نوک نیزہ پر سر حسین، ذوالجناح نے اپنی پیشانی حسین کے خون سے رنگین کی، دوڑتا ہوا خیام تک آیا، بچی سمجھی بابا آ گئے، سکینہ آئی، سکینہ نے عجیب سوال کیا، یا جواد ابھی، اے میرے بابا کے ذوالجناح، ذرا مجھے یہ بتا کہ جب میرے بابا کو مارا گیا تو